السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے حساب دربدری کیا مانگوں۔ ناول کی رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جب تک پلین فضا میں بلند ہو کر نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا وہ وہیں کھڑے رہے تھے۔ اس کے بعد واپس آتے ہوئے انہیں لگا جیسے وہ گھر نہیں بلکہ کسی ویران کھنڈر کی طرف جا رہے ہوں۔ حالانکہ شیری سارا وقت گھر پر ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ اس کی اپنی مصروفیات تھی اور وہ اکثر 2-2 3-3 دن گھر سے غائب بھی رہتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کے جانے کو بری طرح محسوس کر رہے تھے۔ شاید اس لیے کہ جس طرح وہ بغیر بتائے اچانک کہیں چلا جاتا تھا اسی طرح اس کی واپسی بھی اچانک ہوتی تھی، وہی 2 یا 3 دن بعد، اور یہ دن ان کے انتظار میں کٹتے تھے۔ ان کا سارا دھیان آہٹوں پر رہتا، اس لیے اس کی غیر موجودگی کے باوجود اس کے ہونے کا احساس قائم رہتا تھا۔ اور اب تو وہ ان کی اجازت سے بلکہ اپنی منوا کر پورے 3 مہینوں کے لیے ورلڈ ٹور پر گیا تھا۔ یعنی ایک مدت طے ہو گئی تھی جب ہی اس کے جانے کو محسوس کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ 3 مہینے اس کے بغیر کیسے کٹیں گے۔ کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی ان کی۔ اچانک سارا شہر ویران لگنے لگا تھا۔ مناسب اسپیڈ سے ڈرائیو کرتے ہوئے ان کا دھیان مسلسل شیری کی طرف تھا کہ کافی فاصلے پر سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی لڑکی نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ وہ کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی، نہ کوئی ایسا اشارہ جس سے پتہ چلتا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے۔ فاصلہ کم ہونے پر انہوں نے ہارن بجانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچ کر انہیں گاڑی روکنی پڑی کیونکہ وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ نان سینس! وہ جھنجھلا کر گاڑی سے اترے لیکن اس کے پاس جاتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی جبکہ اس کے ہونٹ روانی سے آیت قرآنی کا ورد کر رہے تھے۔ کچھ دیر رک کر انہوں نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے بہت آہستہ سے اس کی کلائی تھام کر کان پر سے ہٹایا تو وہ اچھل پڑی۔ کون؟ پھر پہلے گاڑی، اس کے بعد انہیں دیکھ کر کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھیں اور مجھے رونتے ہوئے گزر جائیں۔ کیوں؟ ان کے پیشانی پر بے شمار شکنیں نمودار ہو گئی۔ اس لیے کہ میں مرنا چاہتی ہوں، اس نے کہا تو انہوں نے ہونٹ بھینچ کر سڑک کے دونوں اطراف دور تک دیکھا، پھر خاصے جارحانہ انداز میں اس کی کلائی پکڑ کر کھینچتے ہوئے گاڑی میں لا بٹھایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ وہ ان کے اسپیڈ سے گاڑی بھگانے پر پریشان ہو کر ان کا بازو جھنجھوڑنے لگی۔ پولیس اسٹیشن! ان کے جواب پر وہ چیخ پڑی۔ کیوں؟ کیا جرم کیا ہے میں نے؟ جرم کرنے جا رہی تھی یعنی خودکشی؟ ایک بار نہیں 100 بار کروں گی، اور میں اپنی جان دے رہی ہوں، آپ کی نہیں لے رہی۔ پھر آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے یا پولیس کے حوالے کرنے والے؟ اس کی بکواس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو قدرے توقف سے وہ پھر کہنے لگی، دیکھیں مجھے یہیں اتار دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی گاڑی کے نیچے نہیں آؤں گی، بلکہ کسی کی گاڑی کا نقصان نہیں کروں گی، میں کوئی اور طریقہ سوچ لوں گی۔ مرنا ضرور ہے، وہ بلا ارادہ کہہ گئے۔ ہاں، مرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ میرے پاس زندہ رہنے کا۔ قریب سے گزرتے تیز رفتار ٹرک نے اتنی زور سے ہارن بجایا تھا کہ وہ چیخ مار کر دونوں بازوؤں میں منہ چھپا گئی، جس سے ان کے ہونٹوں پر بس ایک لہجے کو مسکراہٹ لپکی تھی۔ آپ پلیز مجھے یہیں اتار دیں، میں پولیس اسٹیشن نہیں جاؤں گی، وہ لوگ بہت جرا کریں گے۔ وہ اب منت کرنے لگی تھی، میں جانتی ہوں خودکشی حرام ہے لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ آپ پلیز مجھے مرنے دیں، اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں اور میں بھی در بدر ٹھوکریں کھانے سے بچ جاؤں گی۔ کیسے آدمی ہیں آپ؟ میری منتوں سماجتوں کا بھی آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ان کی مسلسل خاموشی پر وہ چٹک گئی۔ میں جانتی ہوں آپ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، عورت کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیتے اور اسے زندہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کے ظلم کون سہے گا؟ اگر اتنا ہی ظلم کرنے کا شوق ہے تو شٹ اپ! انہوں نے اتنی سختی سے ٹوکا کہ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی تھی، اللہ کرے اسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرے ساتھ ساتھ یہ بھی مر جائیں۔ بڑے آئے مجھے بچانے والے، جب قضا آئی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا اور میری قضا آ چکی ہے۔ گاڑی رکتے ہی اس کی بڑبڑاہٹ بھی بند ہو گئی اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ جب کہیں بھی پولیس اسٹیشن لکھا ہوا نظر نہیں آیا تب ان سے پوچھنے لگی، یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ نیچے اترو! اس کا سوال یکسر نظر انداز کر کے انہوں نے تحکم سے کہا، پھر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترتے ہی اونچی آواز میں چوکیدار کو پکارا تو وہ جو گیٹ بند کر رہا تھا بھاگ آیا۔ اس لڑکی کو ریشما کے حوالے کرو، کہنا اس کا خیال رکھے۔ وہ چوکیدار سے کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ یہ تک نہیں دیکھا کہ اس لمبے چوڑے بڑی بڑی مونچھوں والے خان کو دیکھ کر وہ کس بری طرح سہم گئی تھی اور بغیر چون چرا کے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ شاید انہیں یقین تھا وہ کوئی احتجاج نہیں کرے گی، اس لیے اطمینان سے اندر آنے سے پہلے ماما کے کمرے کا رخ کیا۔ شیری آ گیا۔ بہت کوشش سے ماما بس 2 لفظ بول سکیں۔ اس کی خواہش تھی گھومنے پھرنے کی، دنیا دیکھنے کی، اور آپ جانتی ہیں میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا۔ آ جائے گا، جلدی آ جائے گا۔ 3 مہینے کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے آ جائے۔
ओहो खुश। मामा ने फिर बोलने की कोशिश की। हाँ बहुत खुश था, जैसे दुनिया घूमने नहीं फ़तह करने जा रहा हो। इनकी नज़रों में शेरी का दमकता हुआ चेहरा समा गया तो इनके लहजे से मोहब्बत छलकने लगी थी। बहुत लाउबाली है, बस अब आएगा तो इसकी शादी कर देंगे। जब तक इसके सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालेंगे वो ऐसे ही आवारा बादल की तरह उड़ता फिरेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मामा मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिलाने लगी। फिर कुछ देर और इनके पास बैठकर वो अपने कमरे में आ गए। अंधेरा फैल चुका था। ट्यूबलाइट ऑन करके वो खासे आरामदायक अंदाज में सोफे पर बैठे और सिगरेट सुलगा रहे थे कि दरवाजे पर हल्की दस्तक के बाद रेशमा अंदर आते ही कहने लगी, साहब वो लड़की बहुत रोता है, इसे यहाँ ले आओ। इन्होंने खासी बेदिली से कहा, जैसे इस वक्त कोई प्रॉब्लम फेस करने के मूड में ना हो। हालांकि प्रॉब्लम अपनी पैदा कर दी थी, वो ज़बरदस्ती तो गले नहीं पड़ी थी। कुछ देर बाद वो रेशमा के पीछे इनके कमरे में दाखिल हुई तो इन्होंने रेशमा को जाने का इशारा कर दिया। फिर खामोशी से इसे आंसू साफ करते हुए देखने लगे। जाने कितना पानी था जो इसके बार बार आंखें रगड़ने के बाद भी बहता चला आ रहा था। वो सामने वॉशरूम है, जाओ पहले मुँह धो। इन्हें उलझन होने लगी थी, रोने से ज़्यादा इसकी शू शू की आवाज़ से। और जब वो मुँह धोकर आई तब इसे बैठने का इशारा करके पूछने लगे, कहाँ जाना चाहती हो? आपको क्या मैं कहीं भी जाऊँ? इधर से तड़क कर जवाब आया, जिससे इनका चेहरा सुर्ख हो गया था। बहुत जब्त किया, फिर भी जब बोले तो लहजा इंतहाई सख्त था। देखो, ये मत समझना कि मैं तुम पर रहम खाकर तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। मामा की वजह से मुझे सीधा घर आना पड़ा, वरना पहले तुम्हें पुलिस के हवाले करता। तुम जैसी लड़कियों को वही सुधार सकते हैं। क्या मतलब है आपका? वो इनकी आखिरी बात पर फिर चीखी। अपने घर का पता बताओ, मैं अभी किसी को भेजकर। मेरा कोई घर नहीं है, वो फ़ौरन बोली। अब तक कहाँ रह रही थी? जहन्नुम में। इसने पहले इन्हें जवाब दिया, फिर जैसे अपने आप से बोलने लगी थी, लेकिन वो हमेशा से तो जहन्नुम में नहीं थी, बस अचानक ही सब बदल गए। कौन कौन था वहाँ? आई मीन इस जहन्नुम में? इन्होंने इसकी बड़बड़ाहट सुनकर पूछा तो वो चौंक कर बोली, आप क्यों पूछ रहे हैं? ताकि तुम्हें इनके हवाले किया जा सके। वो आराम से कहकर अपने किसी काम से खड़े हुए थे और वो जाने क्या समझी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, नहीं जाऊंगी, हरगिज़ नहीं जाऊंगी, और आपको मेरे मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं ख्वाह किसी गाड़ी के नीचे आऊँ या समंदर में कूद कर जान दूँ, आप कौन होते हैं रोकने वाले? शट अप यू इडियट। इसे खामोश करने के लिए इन्हें चिल्लाना पड़ा। फिर वो अपने आप पर झंझलाते ड्रेसिंग रूम में चले गए। कुछ देर बाद वापस आए तो कहने लगे, तुम मेरा दर्द सर नहीं हो, जाओ जो दिल चाहे करो, गाड़ी के नीचे आओ या समंदर में कूदो, लेकिन इससे पहले ये ज़रूर सोच लेना कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। नाउ यू कैन गो। थैंक यू। वो दरवाजे तक जाकर रुक गई। सुने, वो गेट पर जो चौकीदार है, इसकी शक्ल बहुत खौफनाक है, आप प्लीज़ मुझे बाहर तक छोड़ आएँ। माई गॉड। वो न सिर्फ मुतहैयर हुए बल्कि इसका बाकायदा जायज़ा लेने पर मजबूर हो गए थे। अब तक इनके जहन में सिर्फ मनफी सोच थी, यानी किसी गुनाह के बाद घर से भागने वाली लड़की, जिसकी अब वो सरासर नफ़ी करते लग रही थी। इसके चेहरे पर ऐसा कोई निशान नहीं था। इसके बरक्स सादगी और मासूमियत के साथ जाने कैसा खौफ था जो इस बुज़दिल सी लड़की को जान देने पर उकसा रहा था। मम मैं खुद चली जाती हूँ, वो इनके देखने से घबरा कर बोली और जाने लगी कि इन्होंने पुकार लिया। सुनो, यहाँ आकर बैठो और मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किस बात ने तुम्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया है? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो इनके नर्म लहजे से मज़ीद खाइफ होकर बोली, ताकि तुम्हारे लिए कोई बेहतर इंतज़ाम कर सकूं। अब मज़ीद कोई अहमकाना बात नहीं करना, बैठ जाओ आराम से, मैं अभी आता हूँ। वो अपनी झंझलाहट छुपाकर कतरे रोब से कहते हुए कमरे से निकल आए, क्योंकि मामा के खाने और दवा का वक्त हो रहा था। गो के इनकी देखभाल के लिए रेशमा मौजूद थी, लेकिन जब वो घर पर होते तो मामा का हर काम खुद करते थे, खुसूसन रात का खाना अपने हाथों से खिलाते। कभी कभार ऑफिस में देर हो जाती तब मजबूरी होती, लेकिन घर में रहते हुए वो ख्वाह कितना ज़रूरी काम कर रहे होते वहीं छोड़ देते। इस वक्त भी इन्होंने मामा को बहुत आराम से खाना खिलाया, यानी कोई उजलत नहीं दिखाई। फिर 15 मिनट इधर उधर की बातों में गुजारे, क्योंकि इतने वक्फे से इन्हें दवा देनी थी, और दवा देने के बाद वो रेशमा को मामूल की हिदायत देना भी नहीं भूले। इसके बाद अपने कमरे में आते ही इससे पूछने लगे, तुम खाना अभी खाओगी या कुछ देर ठहर कर? ना अभी ना ठहर कर। वो इनके लाइटर से खेल रही थी, कभी जलाती कभी बुझाती, और इसी शुगल में मसरूफ़ रहकर जवाब दिया तो इन्होंने क्यों का सवाल नहीं उठाया, न ही इसके शुगल से इसे बाज रखने की कोशिश की, बल्कि कसदन नज़रअंदाज करते हुए बैठे और कुछ देर इसे देखने के बाद पूछने लगे, तुम्हारे माँ बाप हैं? नहीं। इसने लाइटर का शोला बुझाया था। बहन भाई? इनकी नज़रें इसके अंगूठे पर जा ठहरी, जैसे जवाब वहाँ से आएगा।
نہیں، اور کوئی عزیز رشتہ دار؟ اس بار جواب واقعی وہاں سے آیا۔ انگوٹھے کی حرکت سے لائٹر کا شعلہ نمودار ہوا اور کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ پھونک مار کر بجھاتے ہوئے بولی، سارے رشتے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے بعد ہم لاکھ کسی کو اپنا کہیں سمجھیں، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ بس خون کے رشتوں میں کچھ محبت، کچھ مروت ہوتی ہے۔ میں انہی رشتوں کی بات کر رہا ہوں۔ خلاف عادت انہوں نے فوراً کہا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ غالباً اپنے بارے میں بتانے پر آمادہ ہو کر کہنے لگی، مجھے اپنی والدہ یاد نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، 2-3 سال کی، جب ان کا انتقال ہوا، اور والد جب میں 8ویں میں پڑھتی تھی تب روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اکیلی تو میں اسی وقت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت مجھے مرنے کا خیال نہیں آیا۔ پتہ نہیں پھپھو کی محبت نے سہارا دیا یا میرے اندر جینے کی امنگ تھی، یا پھر میں نے زندگی کا بھیانک روپ نہیں دیکھا تھا۔ کچھ بھی تھا، اس وقت میں نے مرنے کا نہیں سوچا تھا، اور پھپھو کے گھر ان کے بچوں کے ساتھ بہل بھی گئی تھی۔ پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، شاید اس لیے کہ میں ان کے اکلوتے بھائی کی واحد نشانی تھی۔ اپنے بچوں کی طرح میرا بھی خیال کرتی تھی، اور ان کے شوہر نے بھی کبھی فرق نہیں رکھا، جس سے میں یہ سمجھنے لگی تھی کہ مجھے نہ صرف ماں باپ کا نعم البدل مل گیا ہے، بلکہ بہن بھائی بھی مل گئے ہیں، اور 5 سال بڑے آرام سے گزر گئے۔ آگے بھی زندگی اسی طرح گزر سکتی تھی، لیکن اس نے لائٹر جلا کر بجھایا تھا، جس سے وہ اپنے آپ قیاس کرنے لگے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تب پوچھا، کیا ہوا تھا؟ پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی، ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اور میرا اصل رشتہ انہی سے تھا۔ ان کے ساتھ سارے رشتے ختم ہو گئے۔ دکھ ان رشتوں کے ختم ہونے کا نہیں ہے۔ مجھے اگر پھپھو کے جنازے کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکال دیا جاتا تو میں رو دھو کر کہیں بھی اپنا ٹھکانہ کر سکتی تھی، لیکن مجھے اس سے زیادہ تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی پھپھو کے انتقال کے چند دن بعد ہی پھوپھا صاحب مجھ سے شادی کرنے پر تل گئے۔ اف، آپ سوچ نہیں سکتے، وہ شخص جسے میں نے اپنے باپ کی جگہ سمجھا، وہ مجھے کیسی کیسی اذیت دے کر شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے میرے بھاگ جانے کا خطرہ بھی تھا، جب ہی اسٹور میں بند کر کے رکھا۔ کھانا بھی 2-2 دن کے بعد دیتا تھا۔ آج اتفاق سے پھپھا کا چھوٹا بیٹا میرے لیے کھانا لے کر آیا تو میں اسے بہلا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن میں کہیں جا نہیں سکتی کیونکہ وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے بعد آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میرا کیا حشر ہوگا، اور میں کیونکہ جانتی ہوں اسی لیے مر جانا چاہتی ہوں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو اس کا انگوٹھا حرکت کرنے لگا۔ کچھ دیر تک کمرے میں صرف ٹک ٹک کی آواز تھی، جس کے ساتھ شعلہ جل بجھ رہا تھا۔ راستے اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کے ہاتھ سے لائٹر لے کر اسے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا تو اس نے فوراً پوچھا، کہاں؟ چلو پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد تمہارے خودکشی کے پروگرام پر عمل کریں گے۔ نو کوسچن۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی انہوں نے ٹوک بھی دیا، اور اسے ساتھ لے کر ڈائننگ ہال میں آئے تو غیر معمولی خاموشی سے گھبرا کر وہ پوچھنے لگی، اور کوئی نہیں ہے یہاں؟ انہوں نے جواب دینے کے بجائے اسے کھانے کی طرف متوجہ کیا، اور خود بھی مصروف ہو گئے، لیکن گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال لیتے۔ وہ کھانے سے زیادہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، حالانکہ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی بغیر خوبصورت پینٹنگز کے۔ بہرحال انہوں نے اسے اس شغل سے بھی باز رکھنے کی کوشش نہیں کی، اور آرام سے کھانا ختم کر کے چائے کے لیے بھی وہیں رک گئے، جبکہ یہ ان کے معمول میں شامل نہیں تھا۔ چائے وہ اپنے کمرے میں ہی پیتے تھے۔ ہاں بتاؤ، کیا سوچا ہے تم نے؟ انہوں نے چائے کے پہلے سپ کے ساتھ ہی پوچھا تو وہ چونک کر بولی، کس بارے میں؟ یہاں سے نکل کر کہاں جاؤ گی؟ سمندر میں کودو گی یا کسی ٹرک وغیرہ کے نیچے آنے کا پروگرام ہے؟ وہ بظاہر بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ آپ شاید مذاق سمجھ رہے ہیں، لیکن صبح اخبار میں دیکھیے گا، میری خودکشی کی خبر ضرور چھپے گی۔ اگر تمہاری کوشش کامیاب ہوئی تب، ورنہ دوسری خبر جانتی ہو کیا ہوگی؟ کہ گھر سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی بدماشوں کے ہتھے چڑھ گئی، یا نہیں پلیز ایسی باتیں نہیں کریں۔ وہ اس تصور سے ہی سہم کر رونے لگی۔ بند کرو رونا، تم انتہائی بزدل اور فضول لڑکی ہو۔ وہ اسے سختی سے ٹوک کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے تک جا کر ریشما کو پکارا، پھر اس کے پاس آ کر کہنے لگے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں یا کسی دارالامان میں بھجوا دوں، اور یہ کام صبح ہی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تم؟ جی صاحب۔ ریشما کی آواز پر انہوں نے رک کر اسے دیکھا، پھر کہنے لگے، ریشما، یہ لڑکی ہماری مہمان ہے، اسے ماما کے ساتھ والے کمرے میں پہنچا دو۔ چلو بی بی، ریشما نے اسے کہا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ اس کے ساتھ، اور ایک بات اور سن لو، صبح سے پہلے اگر تم اپنی اس احمقانہ سوچ سے نکل کر کسی اور عزیز رشتہ دار کے پاس جانا چاہو تو مجھے بتا دینا، ورنہ میں وہی کروں گا جو کہہ چکا ہوں، انڈرسٹینڈ؟ وہ کچھ نہیں بولی، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، خاموشی سے اٹھی اور نظریں جھکائے ہوئے ریشما کے ساتھ چلی گئی۔ تو انہوں نے خانسامے کو بلا کر کافی کا کہا، پھر اپنے کمرے میں آ گئے۔ صبح وہ چائے کا کپ لیے ہوئے لان میں جا رہے تھے کہ اس وقت شیری کا فون آ گیا، اور خلاف توقع اس کے اتنی جلدی کال کرنے پر وہ خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی ہوئے۔ ٹھیک تو ہو شیری؟ یہ اتنی جلدی تمہیں فون کرنے کا خیال کیسے آیا؟ وہ اپنی حیرت چھپا نہیں سکے۔
میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ کو حیران کرنا مقصود تھا۔ دیکھ لے کیسے حیران ہو رہے ہیں۔ شیری کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی بچہ شرارت کر کے خوش ہوتا ہے۔ مجھے اچھا لگے گا اگر تم اسی طرح مجھے حیران کرتے رہو روزانہ، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ روزانہ؟ شیری کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ روزانہ تو معمول ہو جائے گا، راضی اور معمول میں کوئی چارم نہیں ہوتا۔ ایز یو لائک ینگ بوائے۔ اوکے، ماما کو سلام کہیے گا۔ شیری نے فون بند کر دیا تو وہ اس کی حیران کر دینے والی شرارت پر محظوظ ہوتے لان میں آ کر بیٹھے اور اسی کے بارے میں سوچنے لگے۔ کل جب وہ جا رہا تھا تب بھی بہت خوش تھا اور ابھی بھی اس کی آواز کھنکتی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود وہ اس کی طرف سے مطمئن نہیں تھے، کیونکہ ان کے نزدیک زندگی صرف ہلے گلے اور گھومنے پھرنے کا نام نہیں تھی، بلکہ یہ سراسر فرار تھا۔ اور یہ بات وہ وقتاً فوقتاً شیری کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ سمجھنے پر تیار ہی نہیں ہوتا تھا اور ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس پر سختی نہیں کر سکتے تھے۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز پر انہوں نے چونک کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکی سر جھکائے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس وقت اس کی مداخلت انہیں واقعی ناگوار گزری تھی، جس کا اظہار ان کے لہجے سے ہو رہا تھا۔ آپ کو میری وجہ سے جو پریشانی ہوئی اس پر میں شرمندہ ہوں، نہ معافی مانگوں گی، کیونکہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ وہ اسی طرح سر جھکائے روانی سے یوں بولنے لگی جیسے سبق رٹ کر آئی ہو سکتا ہے آپ کے دل میں نیکی کا خیال ہو، لیکن اس نیکی کے بدلے میں جو عذاب مجھے سہنے پڑیں گے ان کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے۔ اور ایک منٹ، وہ ٹوک کر بولے، اس کا مطلب ہے تم اپنی بات پر قائم ہو؟ ہاں، اس لیے کہ میرے خون کے رشتے سب ختم ہو گئے اور دوسرے کسی رشتہ دار کے ہاں میں مر کر بھی نہیں جاؤں گی، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ تو گھڑی دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ دیر سوچا، پھر قدرے بیزاری سے کہنے لگے، تم اپنے ہر عمل کی ذمہ دار خود ہوگی۔ جاؤ ریشما سے کہو تمہیں گیٹ سے باہر تک چھوڑائے۔ وہ شاید صبح کی ابتدا پر کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے فوراً ہی اس سے جان چھڑا لی۔ پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ رات میں اس کے بارے میں انہوں نے بس اتنا سوچا تھا کہ صبح اسے دارالامان بھجوا دیں گے، اور اس وقت اسے بیچ کر اتنا بھی نہیں سوچا کہ وہ جو چوکیدار کے خوف سے اکیلی گیٹ بھی پار نہیں کر سکتی، آگے کیا کرے گی۔ اس کے برعکس جیسے جلد بازی میں انہوں نے اپنے سر کوئی مصیبت لے لی تھی، اس سے نجات حاصل کر کے وہ اطمینان سے تھے اور معمول کے مطابق تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلے تو ناشتے سے پہلے ماما کو دیکھنے کی غرض سے ان کے کمرے میں آ گئے۔ ریشما ماما کو ناشتہ کرا رہی تھی، انہیں دیکھ کر اٹھنے لگی تو انہوں نے بیٹھے رہنے کا اشارہ کر دیا۔ پھر وہیں سے پلٹ رہے تھے کہ پردے کھینچنے کے ساتھ اس کی آواز آئی، کیسی عورت ہو تم، اتنا بھی نہیں پتا کہ بیمار کے لیے تازہ ہوا کتنی ضروری ہے، کتنی گھٹن میں رکھا ہوا ہے تم نے انہیں، یہاں تو اچھا بھلا آدمی بیمار ہو جائے۔ یہ ہیں کون؟ وہ یوں ہی بولتی ہوئی پلٹی اور انہیں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم ابھی یہی ہو؟ وہ بلا ارادہ کہہ گئے۔ کب سے تو اس عورت سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے باہر تک چھوڑ آئے، لیکن یہ مصروف ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ انہوں نے دروازہ کھولا تھا کہ ماما نے پکار لیا، راضی؟ جی ماما۔ وہ فوراً ان کے پاس آ گئے اور ان کے دیکھنے سے ہی سمجھ گئے کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ یہ لڑکی؟ ماما فوری طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ اسے دیکھا تو وہ سر جھکا کر کمرے سے نکل گئی۔ تبھی ریشما اٹھتی ہوئی پوچھنے لگی، صاحب مہمان کو کدھر چھوڑنا ہے؟ کہیں نہیں، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ انہوں نے بے دھیانی میں ریشما کو جواب دیا، پھر ماما کے اشارے پر ان کے پاس بیٹھے اور ان کے ٹوکنے سے پہلے کہنے لگے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس لڑکی کو اپنے پاس رکھ لیں، کچھ پڑھی لکھی ہے، ریشما سے بہتر آپ کی دیکھ بھال کر سکے گی۔ کہاں سے آئی؟ میں نے ابھی باقاعدہ اس کا انٹرویو نہیں لیا، میرے پاس جاب کے لیے آئی ہے، لیکن آفس میں فی الحال کوئی جگہ نہیں ہے، آپ آج کا دن دیکھ لیں، اگر وہ کوئی گڑبڑ نہیں کرتی تو ٹھیک، ورنہ صاف جواب دے دیں گے۔ انہوں نے کہا تو ماما اس بات میں سر ہلانے لگی، میں اسے آپ کے سارے کام سمجھا دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ماما سے اجازت لے کر کمرے سے نکل کر آئے تو وہ ریشما سے الجھتی نظر آئی۔ تمہارے صاحب کہہ چکے ہیں مجھے بس گیٹ سے باہر نکال دو۔ ریشما تم جاؤ، انہوں نے وہیں سے پکار کر کہا، پھر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈائننگ ہال میں آئے اور جیسے ہی بیٹھے وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، آپ کو ذرا احساس نہیں ہے کہ میں کس مشکل میں ہوں؟ اگر وہ پھوپھا مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ گیا تو میرے ساتھ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ساری رات اس کے ڈر سے مجھے نیند نہیں آئی۔ یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ انہوں نے اس پر اچرتی نظر ڈال کر کہا تو وہ اپنے تئیں سمجھ کر پوچھنے لگی، آپ مجھے پولیس کے حوالے کریں گے؟ فضول بکواس سے پرہیز کرو اور بیٹھ کر آرام سے میری بات سنو۔ انہوں نے قصداً سخت رویہ اختیار کیا۔ وہ جز بز ہوتی بیٹھ گئی تو قدرے توقف سے کہنے لگے، مرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، اس لیے یہ خیال دل سے نکال دو، اور زندہ رہنے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمہیں مل سکتی ہیں، یعنی رہائش، روٹی، کپڑا اور جو تمہاری جائز ضرورت ہوگی، اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی۔ تمہاری مرضی کے بغیر کوئی تمہیں اپنے ساتھ لے جانا تو دور کی بات، تمہاری طرف دیکھنے کی جرات بھی نہیں کرے گا، اور یہ سیکیورٹی میں تمہیں آفر کر رہا ہوں۔
کیوں؟ ان کی بات ابھی جاری تھی کہ بول پڑی، ماما کے لیے، جنہیں ابھی تم دیکھ چکی ہو، وہ سارا دن اکیلی ہوتی ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ رہ سکو اور ان کی دیکھ بھال کر سکو تو تمہارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میں تمہیں فورس نہیں کر رہا، تمہاری مرضی پر چھوڑ رہا ہوں، لیکن جواب دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو۔ وہ ناشتہ کرنے میں مصروف رہ کر تحمل سے بول رہے تھے۔ یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ کوئی پابندی ہوگی، جب تک دل چاہے یہاں رہو، اور جب اپنے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کر لو تو اس پر عمل کا تمہیں اختیار ہوگا۔ میں اگر تم سے کوئی باز پرس کروں گا تو صرف ماما کے بارے میں، ان کی طرف سے ذرا سی کوتاہی بھی میں برداشت نہیں کروں گا، اوکے؟ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے آفس کا ٹائم ہو رہا ہے، تم پہلے ناشتہ کرو، اس کے بعد یہاں سے نکلنا۔ تو سامنے ماما کا کمرہ ہے اور دائیں جانب باہر کا راستہ۔ انہوں نے اس کی متحیر آنکھوں میں بس ایک لہجے کو دیکھا، پھر جاتے جاتے رک کر بولے تھے، تم یہیں رہو یا کہیں بھی جاؤ، اپنی کہانی کسی اور کو سنانے کی حماقت مت کرنا۔ انہیں ماما کی طرف سے بہت اطمینان ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی توقع سے بڑھ کر وہ لڑکی ماما کی دیکھ بھال کے ساتھ انہیں یوں خوش رکھتی تھی کہ ان کے چہرے پر وہ پہلے جیسی مایوسی رہی ہی نہیں تھی، اور کسی کسی وقت روانی سے بھی بول جاتی تھی، جس پر انہیں حیرت ہو رہی تھی، لیکن سمجھ بھی گئے تھے کہ وہ لڑکی کیونکہ خود بہت باتونی ہے، اس لیے ماما کو بھی بولنے پر مجبور کرتی ہوگی۔ جب یہ ایک ہفتے میں ہی ان کی زبان کافی صاف ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ خاصے مطمئن تھے، اور بس پہلے دن ہی سے ماما کے کھانے اور ادویات کے اوقات سمجھائے تھے۔ اس کے بعد ٹوکنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، ورنہ ریشما کو آفس سے فون کر کے بتانا پڑتا تھا۔ اس کے بعد بھی ان کا دھیان اسی طرف رہتا کہ جانے اس نے کون سی ٹیبلٹ کون سا سیرپ دیا ہے۔ پھر رات میں بھی انہیں کم از کم 2 بار نیند میں سے اٹھ کر ماما کے کمرے میں جھانکنا پڑتا تھا، کیونکہ ریشما اپنے بچوں کی وجہ سے رات میں سرونٹ کوارٹر میں چلی جاتی تھی، جبکہ اس لڑکی نے اپنے سونے کا انتظام ماما کے ساتھ کر لیا تھا۔ اور کتنی عجیب بات تھی، وہ خود اطمینان سے ہو گئے تھے، لیکن اس لڑکی سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ آیا وہ اپنے اس فیصلے سے مطمئن ہے یا نہیں، اور اس کے دل سے پھوپھا کا خوف نکلا یا ابھی بھی اس کے ڈر سے رات بھر جاگتی رہتی ہے۔ جانے ان کے پاس یہ سب سوچنے اور پوچھنے کا وقت نہیں تھا، یا ان کے نزدیک سرے سے ان باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ شاید دونوں ہی باتیں تھیں، حالانکہ وہ گھر میں چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ صبح جب وہ چائے اور اخبار کے ساتھ لان میں نکلتے، اس وقت وہ ماما کے لیے گلدستہ بنا رہی ہوتی۔ پھر جب آفس جانے سے پہلے وہ ماما کو خدا حافظ کہنے ان کے کمرے میں جاتے تو وہ انہیں ناشتہ کرا رہی ہوتی تھی۔ اس کے بعد رات میں بھی 1-2 بار نظر آتی تھی، کبھی پانی کا جگ لے جاتی ہوئی، کبھی دودھ کا گلاس۔ اور سارا دن جب وہ آفس میں ہوتے تھے، اس وقت وہ پتہ نہیں کیا کرتی تھی، یہ جاننے کی انہوں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ البتہ چوکیدار کو انہوں نے پہلے دن ہی خبردار کر دیا تھا کہ کوٹھی کے آس پاس کوئی مشکوک آدمی نظر آئے یا اس لڑکی کے بارے میں پوچھے تو وہ فوراً انہیں اطلاع کرے، اور ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے وہ اس لڑکی کو خواہ مخواہ کی پرابلم سمجھتے ہوئے اس سے چھٹکارے کی سوچتے۔ اس وقت معمول کے مطابق انہوں نے پہلے لان کے 2 چکر لگائے، پھر لان چیئر پر بیٹھتے ہی اپنے سامنے اخبار پھیلا لیا۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے ان کے انداز میں روزانہ جیسی عجلت نہیں تھی، اس کے برعکس بہت اطمینان سے اخبار میں مصروف تھے کہ ماں نے اس کی آواز سنائی دی، سر؟ انہوں نے چونک کر دیکھا تو وہ جو ماما کے لیے گلدستہ لیے کھڑی تھی، اس میں سے ایک پھول نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، سر یہ آپ کے لیے۔ تھینک یو۔ انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے پھول لے کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا، پھر یوں سے دیکھا جیسے اس نے کچھ کہنے کے لیے انہیں متوجہ کیا ہو، لیکن وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ تب کچھ حیران ہو کر انہوں نے پکار لیا، سنو جی۔ وہ پلٹ کر آئی، سوری میں نے اب تک تمہارا نام نہیں پوچھا۔ انہیں اسے پکارتے احساس ہوا تھا، جب ہی فوراً معذرت کے ساتھ کہا تو وہ دھیرے سے مسکرائی، رجا علی۔ رجا علی؟ انہوں نے پرسوچ انداز میں دوہرا کر اسے دیکھا، معنی جانتی ہو اپنے نام کے؟ جی۔ امید، آس؟ ایک بات اور جان لو، ہر انسان کے اندر ایک آس، ایک امید ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے، بلکہ رہتی ہے، جو اگر حالات خراب سے خراب تر ہو جائیں تب بھی اسے زندہ رہنے پر اکساتی ہے۔ اور تم تو سراپے رجا ہو، پھر مایوس کیوں ہو گئی تھی؟ ان کا دلنشین لہجہ اسے حیران کر گیا تھا۔ جب بھی جواب میں کچھ بول نہیں سکی تو قدرے توقف سے وہ اخبار رول کرتے ہوئے پوچھنے لگے، کوالیفیکیشن کتنی ہے تمہاری؟ انٹر۔ وہ چونک کر کہنے لگی، میں نے انٹر کیا ہے، اگر پھپھو 2 سال اور زندہ رہتی تو میں گریجویشن کر لیتی، اور اگر وہ 4 سال اور زندہ رہتی تو؟ انہوں نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپا کر کہا، اور انہیں یقین تھا وہ کہے گی میں ایم اے کر لیتی، لیکن وہ کچھ رک کر اور کچھ جھیم کر بولی، تب تو میری شادی ہو سکتی تھی۔ اچھا، وہ خاصے محظوظ ہوئے، شادی اب نہیں ہو سکتی کیا؟ نہیں۔ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ ایک اکیلی تنہا لڑکی سے کوئی پاگل ہی شادی پر آمادہ ہو سکتا ہے، اور میں کسی پاگل سے شادی نہیں کروں گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے پاگلوں سے۔ ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا، وہ سادگی سے انہیں کوئی واقعہ سنانے لگی تھی کہ کوریڈور سے ایک لڑکی نے پکارتی ہوئی آ گئی، راضی؟
تھینکس گاڈ میں وقت پر پہنچ گئی۔ پھر اس پر نظر پڑی تو سراہتے ہوئے پوچھنے لگی، ہاؤ سویٹ، کون ہے یہ رجا ہے۔ رجا، تم ماما کے پاس جاؤ۔ اس کے تعارف میں انہوں نے صرف نام بتا کر اسے جانے کا کہا، پھر فوراً اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اتنی صبح کیسے آنا ہوا؟ مجھے ڈر تھا تم کسی کام سے کہیں نکل نہ جاؤ، جیسے لاسٹ سنڈے تم مجھے چکر دے گئے تھے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی زور سے ہنسی۔ چکر والی بات غلط ہے، تم جانتی ہو میں۔ ان کے ٹوکنے پر وہ فوراً بولی، او کم آن راضی، ڈونٹ بی سیریس، میں مذاق کر رہی تھی، بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں۔ ویری اسٹرانگ اینڈ ویری کروئل، ظالم۔ کروئل؟ انہوں نے احتجاجاً دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، کیوں ظالم نہیں ہو؟ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہو اور دوسرے لوگوں کا تو شمار ہی نہیں ہے، ان میں کہیں تم تو شامل نہیں ہو۔ انہوں نے خود کو جوابی کارروائی کے لیے تیار کیا تھا اور وہ بے ساختہ بولی، میں تو سر فہرست ہوں۔ اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا، خیر یہ بتاؤ ناشتے کا کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے موضوع بدل دیا، تمہارے ساتھ کروں گی۔ اوکے، میں پہلے شاور لے لوں، تم چاہو تو اتنی دیر ماما کے پاس بیٹھ سکتی ہو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر خیال آنے پر کہنے لگے، ماما کے پاس رجا ہے، وہ لڑکی کچھ بیوقوف سی ہے، تم اس سے زیادہ بات نہیں کرنا، کنفیوز ہو جاتی ہے۔ کون، کہاں سے آئی ہے؟ وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پاپا کی ایک عزیزہ تھی، ان کی بھتیجی ہے، میں ماما کی تنہائی شیئر کرنے کے لیے اسے یہاں لے آیا۔ شہری نہیں ہے نا؟ اس کے جانے سے ماما بہت اداس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اگر اس کی حقیقت نہیں بتائی تھی تو اس میں سراسر اپنی پوزیشن آکورڈ ہونے کا خیال تھا، اور یہ بھی غنیمت تھا کہ اس نے مزید نہیں کوریدا، بلکہ شہری کے ذکر پر اس کا دھیان ادھر چلا گیا تھا۔ ارے ہاں، شہری کی تم شادی کیوں نہیں کر دیتے تاکہ گھر میں ٹک کر رہے؟ اسی شرط پر جانے دیا ہے میں نے اسے، اب آئے گا تو پہلا کام یہی کریں گے۔ کوئی اچھی لڑکی ہو تو بتانا۔ انہوں نے اپنے کمرے کے سامنے رک کر کہا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، کیا بات ہے، لڑکی سے کہہ رہے ہو، لڑکی بتانا؟ سوری۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر لیا، پھر بھی اس کے ہنسنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جس سے وہ اپنے آپ میں خجل سے ہونے لگے، حالانکہ جانتے بھی تھے کہ وہ مذاق کر رہی ہے، اور ایک اینی ہی تھی جو ان سے خاصی فرینک تھی، ورنہ دوسری لڑکیاں انہیں پسند کرنے کے باوجود بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی، گو کہ ان کے چہرے اور لہجے میں کرختگی نہیں تھی، لیکن ایسی متانت جس نے ان کی شخصیت کو خاصا بھارو بنا دیا تھا کہ مقابل دیکھتے ہی مروب ہونے کے ساتھ کچھ خائف سا بھی ہو جاتا تھا۔ اور اینی یوں خائف نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے کالج کے زمانے کی دوست تھی، گو کہ ان سے 3 سال جونیئر تھی، لیکن اس زمانے میں کالج یونین ہوا کرتی تھی جس کے وہ پریزیڈنٹ اور اینی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئی تھی۔ یوں ساتھ کام کرنے سے ان کی دوستی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کالج سے نکلتے ہی وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ چلے گئے تھے، اور یہ اتفاق تھا کہ جب ان کی واپسی میں 1 سال رہ گیا تھا تب اینی نے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ یوں دیار غیر میں ہم وطن دوست کے ساتھ ان کا بہت اچھا وقت گزرا، اور یہ حقیقتاً انہیں لگا تھا کہ جیسے گزشتہ سالوں کی نسبت یہ آخری سال بہت جلدی گزر گیا۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا جب وہ آ رہے تھے تو اینی نے کہا تھا، لگتا ہے راضی ہم ہمیشہ اس پلیٹ فارم پر ملیں گے جہاں سے تمہاری روانگی ہوگی اور میری آمد، اور وہی ہوا تھا۔ اس کے بعد اینی کی آمد اسی وقت ہوئی تھی جب وہ شفق کے ساتھ ہنی مون پر روانہ ہو رہے تھے۔ اس وقت اینی نے بہت شور مچایا تھا، تم اچھے دوست نہیں ہو راضی، تمہیں پتہ تھا میں 4 مہینے میں آنے والی ہوں، اتنے مہینے تم اپنی شادی لیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ سوری، میری شادی پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہے، شفق سے پوچھو، 3 سال لگ گئے اس کے پیرنٹس کو منانے میں، اور جب وہ مانے تو میں فوراً بارات لے کر پہنچ گیا کہ کہیں وہ پھر منع نہ کر دیں۔ انہوں نے سبب بتایا تو اینی بہت حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم شفق کے والدین کو پسند نہیں تھے؟ شاید مجھ سے اچھا پروپوزل ان کی نظروں میں تھا، لیکن جیت محبت کی ہوئی۔ انہوں نے والہانہ نظروں سے شفق کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، چلو محبت کی جیت پر میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ اینی نے بڑی فراخ دلی دکھائی تھی۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک ان کی اینی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ان کے شہر میں یقیناً نہیں تھی، ورنہ کبھی سرے راہ ہی سامنا ہو جاتا، اور وہ اسے ڈھونڈنے کی تو کیا صحیح کرتے، وہ تو شاید انہیں یاد بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ پہلے 2 سال وہ شفق کے ساتھ زندگی کی رایانوں میں گم رہے تھے۔ اس کے بعد جیسے زندگی ان سے روٹ گئی تھی، یعنی پے در پہ صدمات نے انہیں توڑنے کے ساتھ ساتھ اچانک بہت سی ذمہ داریاں بھی ان کے کندھوں پر ڈال دی تھیں۔ شفق جو ان کی محبت تھی وہ بہت جلدی ان کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، اور وہ بھی اچانک۔ اس کا 8 مہینے کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ اس وقت جب وہ ان کے ساتھ جانے کیسے کیسے خواب سجاتی تھی، اور جب تعبیر کا وقت آیا تو وہ خود تو گئی ہی، بچے کو بھی ساتھ لے گئی، یا بچہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان کی ماما کی دعائیں اور ڈاکٹروں کی انتھک کوشش کچھ بھی کام نہیں آئی تھی، اور تقدیر کی اس ستم ظریفی پر ابھی وہ ماتم کرنا تھے کہ پاپا کی ڈیتھ کے ساتھ ماما پر فالج کے اٹیک سے گھر اور کاروبار کی ساری ذمہ داریاں ان پر آن پڑی۔ شہری ان سے 8 سال چھوٹا تھا، اور خود ان کی نظروں میں ابھی وہ بچہ تھا، اس سے وہ یہ توقع کیسے کرتے کہ وہ کہیں بھی انہیں سہارا دے گا، وہ تو خود ان کے سہارے کا محتاج تھا۔ یوں ماما اور شہری کی خاطر انہیں زندگی سے سمجھوتا کرنا پڑا، ورنہ حقیقتاً شفق کے بعد ان کے لیے زندگی میں کوئی کشش نہیں رہی تھی، وہ بالکل مشین بن کر رہ گئے تھے۔ ان کے جذبات و احساسات میں صرف
ماما اور شیری کی محبت ہی کچھ حرارت پیدا کرتی تھی، ان کے علاوہ وہ کچھ نہیں سوچتے تھے۔ اس لیے اس بار جب اینی کی آمد ہوئی تو اسے دیکھ کر ہی جیسے وہ انہیں یاد آئی تھی، اور جب اسے اس عرصے میں گزرنے والے سانحوں کا پتہ چلا تو اس نے پہلے سے زیادہ شور مچایا تھا۔ تم بہت برے، بہت کٹھور ہو راضی، کم از کم مجھے اطلاع تو کرتے۔ میں شفق اور پاپا کو واپس نہیں لا سکتی تھی، لیکن تمہارے دکھ تو شیئر کر سکتی تھی، یا تم نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا؟ نو یہ بات نہیں ہے، مجھے تمہارا خیال آیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا تم اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مصروف ہوگی۔ انہوں نے سراسر غلط بیانی سے کام لیا تھا، جس پر وہ اور زیادہ چیخی تھی۔ کیا تم نے میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ لیا؟ میں شادی کرتی اور تمہیں نہ بلاتی؟ تمہارے بغیر تو میری شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تم تھے جو میرے بغیر شادی رچا لی۔ خیر چھوڑو یہ گلے شکوے، یہ بتاؤ کیا کر رہی ہو آج کل؟ وہی جو گزشتہ سالوں سے کر رہی ہوں، لیکن تمہیں تو شاید کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، کیونکہ تمہیں تو اپنا بھی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ اینی نے بتایا تو وہ حیران ہوئے تھے۔ بچوں کو؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمہارا سبجیکٹ سائیکالوجی تھا، وہی کام آ رہا ہے۔ بچوں کی سائیکالوجی سمجھنا بہت مشکل ہے، اینی نے خاصی لاپرواہی سے کہہ کر بات ختم کر دی تھی، جیسے وہ اپنے بارے میں زیادہ کچھ نہ کہنا چاہتی ہو، اور انہیں بھی کریدنے کی عادت نہیں تھی۔ اس سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ اس نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ دوسرے کی ذاتیات میں دخل دینا انہیں شروع سے پسند نہیں تھا، حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو ایک دوسرے کے قریب رکھتی ہیں، اور شاید اسی لیے کوئی ان کے زیادہ قریب نہیں تھا۔ اینی نے اگر انہیں مضبوط اور ظالم کہا تھا تو غلط نہیں کہا تھا، کہ اپنی ذات اور اس کے تقاضوں کی نفی کرنے کے بعد بھی وہ اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے تھے، یعنی پتھر کا وہ دیوتا جس کے سامنے پیشانی ٹیکنے کا مطلب اپنی پیشانی زخمی کرنا تھا، اس پر کچھ اثر ہونے والا نہیں تھا۔ بہرحال اینی جتنے دن یہاں یعنی شہر میں رہی، ہفتے میں ایک آدھ بار چکر لگا لیتی تھی، پھر جب اس کی چھٹیاں ختم ہوئی تو وہ حسب سابق انہیں بتائے بغیر راولپنڈی چلی گئی تھی، اور انہیں کیونکہ اس کی آمد کا بھی انتظار نہیں رہتا تھا، اس لیے اس کے جانے کو بھی محسوس نہیں کیا، اور شاید اس کی دوبارہ آمد تک انہیں احساس نہ ہوتا۔ لیکن اس روز روجا نے اس کے بارے میں پوچھ لیا، سر وہ آپ کی دوست بہت دنوں سے نہیں آئی؟ کون؟ اینی؟ ابھی سنڈے کو آئی تو تھی، انہوں نے کہا تو وہ حیران ہو کر بولی تھی۔ نو سر، وہ 15 دنوں سے نہیں آئی۔ اچھا، آئی ڈونٹ نو، کہیں چلی گئی ہوگی۔ ان کا سرسری انداز ہنوز تھا، اور اس کی حیرت، آپ کو بتائے بغیر؟ مجھے کیوں بتائے گی؟ کیا میں کہیں جاتے ہوئے اسے بتا کر جاتا ہوں؟ کیسی نادانی کی باتیں کرتی ہو تم؟ انہیں جیسے اس خیال سے ہی کوفت ہو رہی تھی۔ ویسے تمہیں اس کے آنے اور جانے سے کیا دلچسپی ہے؟ وہ آئی تھی تو گھر کی خاموشی ٹوٹ جاتی تھی، اور آپ کی بھی۔ اب اتنے دنوں سے نہیں آ رہی تو سناٹا ہی سناٹا ہے۔ یہ سناٹا اب شیری کے آنے پر ہی ٹوٹے گا۔ کیا تاریخ ہے آج؟ وہ غالباً شیری کے آنے کے دن شمار کرنا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں سر، مجھے تو دن یاد رہتا ہے نہ تاریخ۔ یہ تو وہ لوگ یاد رکھتے ہیں جنہیں کسی کا انتظار ہو، یا کسی کو انتظار میں چھوڑ آئے ہوں۔ وہ اپنے بنائے گلدستے کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، اس کے لہجے کی افسردگی محسوس کی جانے والی تھی، لیکن مقابل کے سینے میں شاید دل ہی نہیں تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارا استاد ہوں نہ باس، پھر مجھے سر کیوں کہتی ہو؟ اور کیا کہوں، دوسرے ملازموں کی طرح صاحب؟ اس نے سادگی سے پوچھا، تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، نہیں، تمہارے تعارف میں کچھ اور کہہ چکا ہوں، اس طرح میری بات غلط ہو جائے گی۔ کیا کہا آپ نے میرے تعارف میں؟ وہ اپنا تجسس چھپا نہیں سکی۔ کچھ زیادہ نہیں، بس اتنا کہ تم پاپا کے کسی عزیزہ کی بیٹی ہو۔ میں تمہیں ماما کی تنہائی کے خیال سے یہاں لے آیا ہوں۔ وہ جیسے کسی غلطی کا اعتراف کر کے فوراً آگے بڑھ گئے تھے، اور ان کے پیچھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ احسان کر کے شرمندہ ہیں یا اس پر جتانا نہیں چاہ رہے۔ شہری کے فون کا سنتے ہی انہوں نے اپنی مصروفیت ترک کر دی، مینیجر کو بھجانے کا اشارہ کیا، پھر ریسیور اٹھاتے ہی بولے تھے، میں صرف یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم آج کل میں آ رہے ہو۔ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں ابھی چل پڑتا ہوں، دوسری صورت میں یہ کہوں گا کہ ابھی 3 مہینے کہاں ہوئے ہیں۔ ادھر سے شیری نے ان کی اہمیت تسلیم کرنے کے ساتھ اپنی بات بھی کہہ دی، تو تم 3 مہینے پورے کرو گے؟ خیر کہاں ہو اس وقت؟ سوئٹزرلینڈ۔ ایمان سے راضی، میں بہت انجوائے کر رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ میری موجودگی میں پھر تم انجوائے نہیں کر سکو گے، بلکہ بور ہوگے، انہوں نے صاف گوئی سے کہا، تو شیری نے ہنستے ہوئے جتایا، اس کا مطلب ہے اپنے بارے میں آپ کو کوئی خوش فہمی نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا سنو، میں اور ماما تمہاری شادی کا پروگرام بنا رہے ہیں، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہو تو بتا دو۔ انہوں نے فوراً اصل موضوع کی طرف آ کر پوچھا، تو وہ بڑے آرام سے کہنے لگا، لڑکیاں تو بہت ہیں راضی، یہاں بھی وہاں بھی، اور ان میں سے 2-3 مجھے اٹریکٹ بھی کرتی ہیں، لیکن شادی میں آپ کی اور ماما کی پسند سے کروں گا، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں ٹھہرا من موجی، پھر میرے مزاج میں ٹھہراؤ بالکل نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میری پسند کس حساب اور کس رفتار سے بدلتی ہے، جبکہ آپ کی اور ماما کی پسند کی میرے نزدیک ہمیشہ اہمیت رہی ہے۔ بے شک میں اس سے اکتا جاؤں پھر بھی خود سے الگ نہیں کرتا، اور میرا خیال ہے آپ یہی چاہیں گے کہ میری شادی ایک ہی بار ہو۔ آخر میں وہ ہنسا تھا، جس کا انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ اسی سنجیدگی سے بولے، شادی ایک بار ہی ہوتی ہے، اور تمہیں اب پریکٹیکل لائف کے لیے سنجیدہ ہو جانا چاہیے، آپ کی طرح تو میں نہیں ہو سکتا راضی۔
چاہے آپ مجھ پر ڈکٹیٹر قسم کی بیوی ہی کیوں مسلط نہ کر دیں۔ میرا مزاج نہیں بدل سکتا، وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ ویسے بے فکر رہو، تمہارے لیے میں اچھی لڑکی دیکھوں گا جو مجھے بدلنے کی صحیح میں ہلکان ہونے کے بجائے خود میرے رنگ میں رنگ جائے۔ شیری کا زندگی سے بھرپور کہکہ بھی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے میں ناکام رہا تھا۔ اوکے سی یو۔ ایک منٹ راضی، ماما کیسی ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ بالکل ٹھیک، تمہیں بہت مس کر رہی ہیں۔ بس اب تو میں آنے والا ہوں، کسی دن بھی آ جاؤں گا۔ آنے سے پہلے فون ضرور کر دینا۔ انہوں نے تاکید ضروری سمجھی، حالانکہ جانتے بھی تھے کہ وہ آنے کی اطلاع کبھی نہیں دے گا۔ شاید ان سے متعلق تمام لوگوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ ہمیشہ انہیں سرپرائز ہی دیں گے۔ وہ فون رکھ کر سامنے چھوٹا سا کیلنڈر دیکھنے لگے، پھر ایک تاریخ پر سرخ مار کر یوں دائرہ بنایا جیسے انہیں یقین ہو کہ شیری اسی تاریخ کو آئے گا۔ اس کے بعد وہ بڑی سنجیدگی سے ان تمام فیملیز کو سوچنے لگے جن کے ساتھ ان کے اچھے قریبی مراسم تھے، تاکہ انہی میں شیری کے لیے لڑکی دیکھ سکیں۔ شیری نے بھی اپنے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ اس سے زیادہ اسے جانتے تھے، اور اسی حساب سے انہوں نے بہت پہلے سوچ لیا تھا کہ اس کے لیے وہ ایسی لڑکی منتخب کریں گے جو بہت سمجھداری سے اسے ہینڈل کر سکے۔ اور ابھی جب وہ سوچنے بیٹھے تو انہیں کرنل آفتاب کی بیٹی ہر لحاظ سے موزوں لگی تھی۔ پھر بھی انہوں نے پہلے ماما سے پوچھ لینا مناسب سمجھا، اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی اور لڑکی ہو۔ رات کے کھانے کے بعد وہ فراغت سے ماما کے کمرے میں آئے تھے۔ اس وقت رجا انہیں کوئی ناول پڑھ کر سنا رہی تھی۔ ان کی آمد پر فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور وہ اس کی موجودگی اکثر نظر انداز کر کے ماما کے پاس بیٹھتے ہی کہنے لگے، مجھے آپ سے شیری کے متعلق بات کرنی ہے۔ شیری آ رہا ہے؟ ماما نے خوش ہو کر پوچھا۔ آنے والا ہے کچھ دنوں میں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آئے گا تو اس کی شادی کر دیں گے۔ آپ نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ کوئی لڑکی؟ وہ پوری توجہ سے ماما کو دیکھ رہے تھے، جو ان کی بات سنتے ہی سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ پھر کتنی دیر بعد انہیں دیکھ کر بولی، شیری کی شادی اور تمہاری؟ میری نہیں ماما، صرف شیری کی بات کریں۔ اگر ماما کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ سختی سے ٹوک دیتے، اور ماما کی بھی ایسی حالت کے پیش نظر انہیں ضبط کرنا پڑا تھا۔ تم بتاؤ۔ ماما کو فوری طور پر کوئی لڑکی یاد نہیں آئی، اور انہوں نے بھی بتانے میں دیر نہیں کی۔ کرنل آفتاب کی بیٹی، کیا نام ہے اس کا؟ قدسیہ۔ اگر آپ کو پسند ہو تو میں کل رات کے کھانے پر کرنل صاحب اور ان کی مسز کو بلا لیتا ہوں۔ ماما نے قدسیہ کو سوچنے کے بعد اس بات میں سر ہلایا تھا۔ گو کہ جانا تو تمہیں چاہیے، لیکن ان کی ایک لہجے کی خاموشی بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ میرا خیال ہے وہ ہماری مجبوری سمجھ کر اس بات کو مائنڈ نہیں کریں گے۔ کرنل صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اور قدسیہ بھی اچھی لڑکی ہے۔ شیری پسند کر لے گا اسے؟ ماما نے پوچھا، جیسے انہیں خدشہ ہو کہ کہیں وہ آ کر منع نہ کر دے۔ میری آج بات ہوئی ہے شیری سے، اس کا کہنا ہے جس لڑکی کو آپ پسند کریں گی وہ اس سے شادی کر لے گا۔ انہوں نے ماما کو اطمینان دلایا، پھر کہنے لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ماما، اور میں زیادہ دیر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کل کا دن ٹھیک ہے، میں ابھی فون کر کے کرنل صاحب کو کل رات کے کھانے کی دعوت دیتا ہوں، آپ بات کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ قدسیہ کو بھی بلانا، بہت دن ہو گئے اسے دیکھے ہوئے۔ ماما نے ان سے اتفاق کیا۔ اچھی بات ہے، اب آپ آرام کریں۔ وہ کھڑے ہوئے تو کمرے کا اس نظریے سے جائزہ لینے لگے کہ آیا کرنل صاحب اور ان کی مسز کو یہاں بٹھانا مناسب ہوگا یا ماما کو ڈرائنگ روم میں لے جانا پڑے گا۔ پھر اپنے طور پر کچھ سوچ کر کمرے سے نکل آئے اور لاؤنج میں بیٹھ کر کرنل آفتاب کے نمبر ڈائل کرنے لگے۔ کرنل صاحب پاپا کے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے، اور ان کی زندگی میں تو ان کا بہت آنا جانا تھا۔ ابھی بھی جب انہیں وقت ملتا ماما کی عیادت کو آ جاتے تھے، اور وقتاً فوقتاً انہیں بھی فون کر لیتے۔ اس وقت انہوں نے رسمی الیگ سلیگ کے بعد انہیں اگلے دن کھانے کی دعوت دی، اور ماما کی خواہش پر خصوصاً قدسیہ کو ساتھ لانے کو کہہ دیا۔ پھر کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند کر کے وہ شیری کی شادی ہی کا سوچنے لگے تھے کہ رجا کو کچن کی طرف جاتے دیکھ کر پکار کر پوچھنے لگے، رجا کیا کر رہی ہو؟ جی، ماما کے لیے دودھ۔ اس نے رک کر اسی قدر کہا، ٹھیک ہے، پہلے ماما کو دودھ دے دو، پھر آ کر میری بات سنو۔ وہ اسے بھیج کر اپنے کمرے میں آ گئے، اور جب وہ فارغ ہو کر ان کے پیچھے آئی تب کہنے لگے، میں نے کچھ مہمانوں کو بلایا ہے کل رات کے کھانے پر، تم ذرا خانسامہ کو ایک دو اچھی ڈشز بتا دینا، اور صبح ڈرائنگ روم کی صفائی بھی اپنی نگرانی میں کروانا، اوکے؟ جی۔ اور ہاں، مہمان تم سے سوال و جواب ضرور کریں گے۔ کیا بتاؤ گی انہیں اپنے بارے میں؟ انہوں نے اچانک کسی خیال کے تحت پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ وہ الٹا ان سے پوچھنے لگی، وہی جو میں نے۔ نہیں، میرا خیال ہے تمہیں ان کے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے۔ ایسا کرنا، مہمان کی آمد سے پہلے تم ریشما کے کوارٹر میں چلی جانا، ورنہ تمہارے بیک گراؤنڈ کی کوئی کہانی مجھے سوچنی پڑے گی اور تم بھی کنفیوز ہو جاؤ گی۔ بس یہی ٹھیک ہے کہ تم سامنے نہ آؤ۔ انہوں نے کہا تو وہ سادگی سے پوچھنے لگی، آپ سچ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا سچ؟ یہ کہ راستے میں کھڑی ہوئی لڑکی کو میں ہاتھ پکڑ کر گھر لے آیا، گو کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، لیکن کوئی اسے غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس، خیر چھوڑو، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ اپنے آپ جھنجھلا گئے تھے۔
وہ شیری آپ کا بھائی ہے؟ اس نے جاتے جاتے جانے کس خیال کے تحت رک کر پوچھا تھا۔ ہاں کیوں؟ وہ استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ابھی آپ ماما سے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے شادی؟ میرا مطلب ہے شٹ اپ، اپنے کام سے کام رکھو۔ انہوں نے اتنی سختی سے ٹوکا کہ وہ فوراً سوری کہہ کر باہر نکل گئی۔ اس کے بعد بھی وہ اسے اسٹوپڈ نانسنس جیسے خطابات سے نوازتے رہے تھے۔ پھر جب سونے کے لیے لیٹے تو انہیں لگا جیسے شفق نے دھیرے سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے ہوں۔ ان کا سارا غصہ، ساری جھنجھلاہٹ پل میں غائب ہو گئی۔ ان کی جگہ قربتوں کی مہک نے لے لی جسے انہوں نے پوری شدتوں سے محسوس کیا تھا۔ اگلے دن آفس میں بھی ان کا دھیان رات کی دعوت میں لگا رہا۔ وہ کہ بہت زیادہ مہمانوں کو نہیں آنا تھا اور نہ کوئی بہت بڑی تقریب تھی، لیکن کیونکہ شیری کی شادی کی بات کرنی تھی اس لیے ان کے لیے بہت اہم تھی۔ حالانکہ انہیں یہ یقین بھی تھا کہ کرنل صاحب منع نہیں کریں گے، کیونکہ قدسیہ ان کی اکلوتی بیٹی نہیں تھی۔ اس سے بڑی 2 بیٹیوں کی وہ شادی کر چکے تھے اور ان دامادوں کی نسبت شیری ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ اس کے باوجود انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں کرنل صاحب کو شیری کی طرف سے باقاعدہ مطمئن کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی سیلانی طبیعت سے وہ بھی واقف تھے اور 1-2 بار کہہ بھی چکے تھے کہ انہیں شیری کو بزنس میں اپنے ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ان کا ہاتھ بٹائے، اور یہ تو وہ خود بھی چاہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ اسے ڈیل بھی دیے ہوئے تھے، اس خیال سے کہ آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ اور ابھی بھی ان کا ارادہ ایک دم سے ساری ذمہ داریاں اس پر ڈالنے کا نہیں تھا، بلکہ بہت سوچ کر دھیرے دھیرے اس کی لگامیں کھینچنا چاہ رہے تھے، یوں کہ اسے احساس نہ ہو، اور جب احساس ہو تب وہ ایک ذمہ دار شوہر اور باپ بن چکا ہو۔ بہرحال دوپہر تک انہوں نے کچھ ضروری فائلیں چیک کر لیں۔ اس کے بعد باقی کام مینیجر کے سپرد کر کے وہ اسی وقت گھر جانے کے لیے اٹھ گئے۔ ان کا ارادہ کھانے کے بعد 2 گھنٹے نیند لینے کا تھا تاکہ شام میں فریش موڈ میں کرنل صاحب سے باتیں کر سکے۔ پھر انہیں ماما کو بھی سمجھانا تھا کہ وہ زیادہ شیری کے لاؤبالی پن کا ذکر نہ کریں۔ یوں ہی ہر پہلو سے سوچتے ہوئے وہ گھر آئے تو پہلے ہی مقام پر انہیں کچھ ہلچل کا احساس ہوا۔ وہ رک کر دیکھنے لگے، یہاں سے وہاں تک کوئی نہیں تھا۔ کچھ حیران سے ہو کر ماما کے کمرے میں جانے لگے تھے کہ اسی وقت ریجا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور انہیں دیکھ کر غالباً بلا ارادہ کہہ گئی، آپ اس وقت؟ ماما کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس کی بات انسنی کر گئے، نماز پڑھ رہی ہیں، وہ جواب دے کر اگلی بات کی منتظر تھی، اور انہوں نے پہلے جان کر ماما کو دیکھا، وہ سامنے گاؤ تکیہ رکھ کے سجدہ کر رہی تھی۔ پھر اس کی طرف پلٹ کر بولے، تم کھانا لگواؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ ماما نے کھانا کھا لیا؟ جی۔ وہ اختصار سے کام لیتی آگے بڑھ گئی۔ شاید ان کی رات کی ڈانٹ سے خائف تھی، جبکہ انہیں یاد بھی نہیں تھا، اور اگر یاد ہوتا بھی تو کون سا انہوں نے معذرت کرنی تھی۔ ان کے نزدیک تو جیسے ان کا ہر عمل جائز تھا، خواہ کسی کی دل آزاری ہو یا دل شکنی، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی بھی اس کے روٹھے انداز کا کوئی نوٹس لیے بغیر اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے کہ سامنے بیڈ پر شیری کو نیم دراز دیکھ کر جہاں انہیں حیرت ہوئی وہاں ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ یو نوٹی بوائے۔ انہوں نے دونوں بازو واہ کر دیے تو وہ ایک ہی جست میں ان کے بازو میں آ سمایا اور خوشی سے بھرپور آواز میں کہنے لگا، راضی آپ نے تو کمال کر دیا، سو کائنڈ آف یو۔ کیا کمال کیا ہے میں نے؟ انہوں نے اس کے دمکتے چہرے کو ہلکے سے تھپ تھپا کر پوچھا، میرے لیے سچ مچ لڑکی پسند کر لی، اور وہ بھی ایسی جسے دیکھ کر میں حواس کھو بیٹھا۔ شیری کا انداز ہنوز تھا جس پر وہ محظوظ ہو کر بولے، اچھا پہلے نہیں بتایا تم نے، میں اسی وقت شادی کر کے اسے تمہارے ساتھ بھیج دیتا۔ پہلے میں نے اسے دیکھا کہاں تھا؟ مجھے تو آج ہی دیدار نصیب ہوا ہے۔ بائی دا وے پہلے کہاں تھی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ کچھ ٹھٹکے۔ ریجا، نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ تھینک یو راضی، بس میں فوراً شادی کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ تمام راستہ میں یہ سوچتا آیا تھا کہ شادی سے بچنے کے لیے شاید مجھے آپ کو چکر دینے پڑیں گے، لیکن آپ نے تو مجھے چکر میں ڈال دیا۔ شیری بولے جا رہا تھا اور ان کی پیشانی پر اسی حساب سے لکیریں نمودار ہو رہی تھیں۔ وہ مشکل ضبط کے بعد ہاتھ اٹھا کر بولے، باس بس کرو شیری، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ ریجا وہ لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ تمہاری شادی ہونی ہے، میں نے تمہارے لیے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئے کیونکہ شیری کے چہرے پر یک بارگی مایوسی چھا گئی تھی۔ تبھی ہلکی سی دستک کے بعد وہ دروازے میں نمودار ہو کر بولی، کھانا لگ گیا ہے۔ انہوں نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، ایسی گہری تفصیلی نگاہ تھی کہ وہ گھبرا کر فوراً پلٹ گئی۔ راضی کون ہے یہ لڑکی؟ شیری نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے پوچھا تو فوری طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے بارے میں کیا بتائیں۔ تم نے اس سے نہیں پوچھا؟ بہت پوچھا، بہت سوال کیے، اور اس نے ہر سوال کا ایک ہی جواب دیا، پتہ نہیں۔ شیری سرسری انداز میں کہتا ہوا صوفے میں دھنس گیا اور یوں دیکھنے لگا جیسے اب سارے جواب وہ دیں گے، لیکن وہ خاصی ناگواری سے بولے، تو بتاؤ جس لڑکی کو اپنا پتہ نہیں، میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ نو نو شیری، اٹ از ناٹ پاسبل۔
شہری نے خاموشی سے سر جھکا لیا، جانے آتے ہی اس سے الجھنا نہیں چاہتا تھا یا کوئی اور بات تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولے، چلو کھانا کھا لیں۔ وہ اسی خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا، اور کھانے کے دوران بھی اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی، جو ان کے لیے خاصی آزمائش تھی، کیونکہ اس کی ایک پل کی ناراضگی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ناراضگی کیسے دور کریں۔ ہمیشہ جس چیز کی اس نے فرمائش کی انہوں نے فوراً پوری کی، لیکن یہ کوئی چیز والا معاملہ نہیں تھا۔ سنو، انہیں اچانک اس کی بات یاد آئی تو کہنے لگے، ابھی کل ہی تو تم نے کہا تھا کہ تم شادی میری اور ماما کی پسند سے کرو گے۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ شہری انتہائی سنجیدگی سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، تو یہ بھی سن لو کہ میں نے اور ماما نے تمہارے لیے قدسیہ کو پسند کیا ہے، کرنل آفتاب کی بیٹی۔ اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر انہوں نے فوراً کہا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، کوئی بھی ہو، لیکن شہری اس میں تمہاری خوشی بھی شامل ہونی چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ تم آج قدسیہ سے مل لو، اگر تمہیں پسند آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ راضی؟ جب ایک بات طے ہو گئی تو پھر قدسیہ ہو یا کوئی بھی، میں کسی سے نہیں ملوں گا، اور آپ کو مجھ پر اعتماد ہونا چاہیے، میں اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا، اور کتنی دیر سوچنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر سیدھے ماما کے پاس آئے اور انہیں فی الحال کرنل صاحب سے رشتے کی بات کرنے سے منع کر دیا۔ پھر شام میں جب کرنل آفتاب اپنی فیملی کے ساتھ آئے تو اس وقت شہری گھر میں موجود تھا، اور کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھا بھی، اس کے بعد دوستوں سے ملنے کا کہہ کر کہیں نکل گیا تھا۔ انہیں اس کا اس طرح جانا خاصا ناگوار گزرا تھا، لیکن کرنل صاحب کے سامنے بات بنا گئے، کیونکہ وہ 3 مہینے بعد آیا ہے، اس لیے دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ پھر انہوں نے یہ ظاہر بھی نہیں کیا تھا کہ انہیں کس خاص مقصد سے مدعو کیا گیا ہے، اس لیے بات بن گئی تھی۔ البتہ وہ خود کافی الجھ گئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ہر صورت قدسیہ ہی سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، اس کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن رجا ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ اس کا عام سے بھی عام ہونا تھا، یعنی انتہائی نچلے درجے کی لڑکی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی تھی۔ انہیں ایک بار پھر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے فوری طور پر اس لڑکی کو دارالامان کیوں نہیں بھجوا دیا تھا۔ بہرحال رات کے کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہو گئے تب انہوں نے ریشما سے کہہ کر اسے اپنے کمرے میں بلوا بھیجا۔ حالانکہ اس وقت ماما کو اس کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے ریشما کو ماما کے پاس بھیج دیا تھا۔ مجھے ماما کو دوا دینی ہے، رجا نے آتے ہی کہا، تو وہ ناگواری سے بولے، یہ کام ریشما بھی کر سکتی ہے۔ جی، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ… وہ ان کی تیز نظروں سے خائف ہو کر خاموش ہو گئی، تو وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر سگریٹ سلگانے میں لگ گئے۔ اس کے بعد بھی خاموشی چھائی رہی۔ کافی دیر بعد اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ کو کوئی کام ہے؟ نہیں، وہ بے دہانی میں بولے، پھر ایک دم اسے دیکھ کر کہنے لگے، سنو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم یہاں سے اس گھر سے چلی جاؤ ابھی اسی وقت، تو تم کہاں جاؤ گی؟ پتہ نہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ وہ بری طرح سلگ گئے۔ دیکھو، میں تمہیں بہت برداشت کر چکا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، تم پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ وہ حیران و پریشان ہو گئی تھی۔ غلطی مجھ سے ہوئی تھی جو میں تمہیں یہاں لے آیا۔ انہوں نے اٹھ کر الماری کھول لی، پھر چابی تلاش کر کے سیف کھولا، غالباً اسے دینے کے لیے اچھی خاصی رقم نکال کر الماری بند کر کے پلٹے تو وہ موجود نہیں تھی، جس پر حیرت سے زیادہ غصے میں انہوں نے دروازے تک آ کر دیکھا۔ وہ ماما کے کمرے کے بجائے دائیں دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ کہیں بجائے مجھے کیا؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی نوٹوں کی گڈی بیڈ پر پھینک دی، پھر کھڑکی سے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھنے لگے کہ اگر چوکیدار اسے باہر جانے سے روکے گا تو انہیں جانا پڑے گا۔ باہر کے برآمدے میں ٹیوب لائٹ آن نہیں تھی، اس لیے کافی اندھیرا تھا۔ ان کی آنکھیں کافی دیر بعد اسے دیکھ سکیں، وہ بھی اس کے ہلکے رنگ کے کپڑوں کی وجہ سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جا رہی ہے، اور ابھی وہ گیٹ تک نہیں پہنچی تھی کہ چوکیدار نے پورا گیٹ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیز روشنی میں نہا گئی۔ شہری کو بھی اسی وقت آنا تھا۔ انہوں نے جھنجھلا کر پردہ چھوڑ دیا اور خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے تاکہ شہری اگر اس کی بابت کوئی سوال کرنے آئے تو وہ آرام سے جواب دے سکیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد وہ کافی حد تک نارمل ہو کر بیٹھے تھے کہ شہری اس کی کلائی تھامے یوں ان کے کمرے میں داخل ہوا جیسے زبردستی اسے کھینچتا ہوا لایا ہو۔ راضی، یہ رجا اس وقت کہاں جا رہی تھی؟ شہری کے پوچھنے پر وہ یکسر انجان بن گئے۔ کیا مطلب کہاں جا رہی تھی؟ آپ کو نہیں پتا؟ خود اسے بھی نہیں پتا، پھر کسے پتا ہے؟ شہری کے الجھنے پر وہ اندر ہی اندر جز بز ہو کر بولے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جانے دو، میں اسے جانے سے نہیں روک رہا، لیکن اس طرح رات میں اکیلی لڑکی کا کہیں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اسے ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیں، جہاں بھی یہ جانا چاہتی ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ کہاں بھجوا دوں؟ یہ مرنا چاہتی ہے، اسی شوق میں جا رہی ہوگی۔ انہوں نے بے نیازی سے سر جھٹکا جبکہ شہری اچھل پڑا۔ واقعی رجا، تمہیں مرنے کا شوق ہے تو اس کے لیے باہر کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں انتظام کر دیتا ہوں۔ شہری، ان کے سختی سے ٹوکنے کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ کم آن راضی، اس کے ساتھ ساتھ میرا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ اسے مرنے کا شوق ہے اور مجھے مار کر مرنے کا۔ شہری کے ہلکے پھلکے شوق انداز کے باوجود انہیں اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شہری میں مذاق میں
بھی ایسی بات نہیں سن سکتا، سمجھے تم؟ انہوں نے سخت لہجے میں اسے ٹوک کر فوراً رجا کو مخاطب کیا۔ رجا تم ماما کے کمرے میں جاؤ، آپ پھر غلطی کر رہے ہیں، وہ منمنائی۔ ہاں اور اس کا خمیازہ تم بھگتو گی، جاؤ، انہوں نے کہا تو وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ بے دہانی میں شیری کو دیکھنے لگے۔ غالباً ان کا ذہن کچھ اور سوچنے میں مصروف تھا۔ راضی؟ شیری صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ کوئی الجھن ہے تو مجھ سے کہیے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ بے شک آپ مجھے کسی قابل نہیں سمجھتے، لیکن فضول بکواس نہیں کرو۔ وہ اسے ٹوک کر بیٹھے تو کہنے لگے، ٹھیک کہا تھا رجا نے، اسے شادی کرنے والا پاگل ہی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ وہ کسی پاگل سے شادی نہیں کرے گی۔ اب بتاؤ اسے کیسے آمادہ کیا جائے؟ پہلے یہ بتائیں پاگل کون ہے، میں یا تم؟ حالانکہ شیری نے آپ کہنے سے پہلے زبان دانتوں میں دبا لی تھی، اور دیکھنے کے باوجود وہ فوراً بولے تھے، جا کر سو جاؤ، رجا سے میں خود بات کروں گا۔ کیا بات؟ یہی کہ تم زیادہ نہیں بس تھوڑے سے پاگل ہو، اور اسے شادی کے بعد تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ ایک دم خوش ہو گیا، ویسے ہی جیسے ہمیشہ اپنی بات کو منوا کر ہوتا تھا۔ تھینک یو راضی، یو آر گریٹ۔ کل تک رجا ایک عام سی لڑکی تھی، اور اب شیری کی بیوی بنا کر انہوں نے اسے بہت اہم بنا دیا تھا، اور خود بھی اس کی اہمیت تسلیم کرتے ہوئے پہلے مقام پر ہی شیری کو وارن کر رہے تھے۔ ایک بات سن لو شیری، رجا میری اور ماما کی پسند ہے، تم اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرو گے۔ آپ کی پسند، لیکن آپ نے تو میرے نہیں، وہ محض تمہیں جانچنا مقصود تھا، جو میں نے خود سے یا کسی اور کا نام دیا، ورنہ رجا کو ہم پہلے ہی تمہارے لیے پسند کر چکے تھے۔ بے شک رجا سے پوچھ لینا، تمہارے آنے سے پہلے ہی میں اسے تم سے شادی پر آمادہ کر چکا تھا۔ انہوں نے شیری کو باور کرایا تھا، گو کہ اس میں صداقت نہیں تھی، لیکن یہ ان کی خود پسندی تھی کہ جو چیز ان کی ذات یا ان کے خاندان سے منسوب ہو جائے، وہ نہ صرف ان کے لیے اہم ہو جاتی تھی، بلکہ اس کی اہمیت ہر ایک سے تسلیم کرواتے تھے۔ اور رجا کو ایک تو انہوں نے پہلے ہی روز سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنی کہانی کسی اور کو سنانے کی حماقت نہ کرے، پھر جب اس سے شیری سے شادی کی بات کر رہے تھے تب مزید سمجھا دیا تھا۔ یہی ساری باتیں جو انہوں نے شیری کو باور کرائی تھی کہ وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں ہے، نہ ہی خود چل کر یہاں آئی ہے، بلکہ اعظام راضی بہت اصرار سے اسے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ہمیشہ کی طرح شیری کی پسند اسے سونپ کر وہ اپنی اہمیت بھی جتا گئے تھے، اور یہاں ان کا مقصد شیری پر کچھ دباؤ ڈالنا تھا تاکہ وہ سنجیدہ ہو کر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، جو کہ فوری طور پر تو ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ شادی کے تیسرے دن وہ رجا کے ساتھ ہنی مون پر نکل گیا تھا، اور ان دونوں کے جانے سے گھر پہلے سے بھی زیادہ ویران لگنے لگا تھا، شاید اس لیے کہ کچھ دن شادی کی رونق رہی تھی، جب اس کے بعد خاموشی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اور ماما بھی گزشتہ 2-2.5 مہینوں میں رجا سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اب ریشما کی ہر بات پر جھنجھلانے لگی تھی۔ پھر ایک ہفتے بعد ہی شیری اور رجا کی واپسی نے انہیں سچ مچ بہت حیران کر دیا تھا، کیونکہ جاتے ہوئے شیری نے 15 دن کا کہہ کر گیا تھا، اس کے بعد بھی انہیں یقین تھا کہ وہ 1 مہینے سے پہلے نہیں لوٹے گا۔ اس حساب سے اس کی آمد انتہائی غیر متوقع تھی، اور ان کی حیرت بجا۔ کتنی دیر تک وہ بس یہی سوچتے رہے، تم دونوں خیریت سے تو ہو نا؟ آخر آپ کو ہماری خیریت مشکوک کیوں لگ رہی ہے؟ شیری نے ہی پوچھ لیا، تو وہ بھی صاف گوئی سے بولے، مجھے تمہاری واپسی مشکوک لگ رہی ہے، تم اتنی جلدی آنے والے نہیں تھے۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں واقعی جلدی آنے والا نہیں تھا، لیکن یہ جو خاتون میرے ساتھ گئی تھی، یہ گھر کی فکر میں دبلی ہوئے جا رہی تھی، ماما اکیلی ہوں گی، ریشما انہیں دوا وقت پر نہیں دیتی ہوگی، پورا ہفتہ میں یہ جملے سن سن کر بور ہو گیا تھا، ہاں ہاں۔ شاید بہت عرصے بعد انہوں نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا۔ رجا نے حیران ہو کر انہیں دیکھا، یہ وہی شخص تھا جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی پہلے دستک دے کر آتی تھی۔ آپ ہنس رہے ہیں جبکہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ شہری رجا کو گھورتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں کیا کرتی، مجھے ماما کا خیال آ رہا تھا، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی۔ اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی، اور شہری بھی خفا نہیں ہے، محض تم پر رعب جما رہا ہے، تمہیں اس سے ڈرنا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ماما بھی۔ انہوں نے بہت نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دشت حیرت میں دھکیل دیا تھا۔ جاؤ اب اپنے ہاتھ سے اچھی سی چائے بنا کر پہلے شیری کو پلاؤ، اس کے بعد مجھے۔ پہلے آپ کو کیوں نہیں؟ اس نے حیرت سے نکل کر پوچھا، تو انہیں شاید فوری جواب نہیں سوجا جب یہ بات بنا گئے، کیونکہ میرا ابھی چائے کا موڈ نہیں ہے، اور شیری کا موڈ بدلنے کے لیے 1 کپ چائے ضروری ہے۔ جاؤ دیر نہیں کرو ورنہ وہ کہیں نکل جائے گا۔ انہوں نے جس طرح جلدی جانے کا اشارہ کیا، وہ اسی تیزی سے کچن کی طرف بھاگی تھی، اور پھر یہ گھر جو شفق کے جانے سے ویران کھنڈر بن گیا تھا، اس میں ویسی ہی رونقیں، ویسی ہی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ وہ لڑکی جسے مرنے کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تھا، وہ زندگی سے پیار کرنا سیکھ گئی تھی،
اور نہ صرف خود خوش تھی بلکہ سب کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ کسی کسی وقت انہیں حیرت ہوتی کہ وہ کتنی جلدی اس ماحول میں ڈل گئی تھی جیسے ہمیشہ سے یہی رہتی آ رہی ہو۔ صبح اٹھتی تو اسی وقت سے اس کی آواز سارے گھر میں گونجنے لگتی تھی۔ ماما کے کمرے میں جاتے ہوئے پھر ڈائننگ ہال کی طرف بھاگتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ شیری کو پکار کر وقت کا احساس دلاتی تھی، اور جب تک شیری کمرے سے نکل کر لان میں ان کے پاس آ کر نہیں بیٹھتا تھا وہ پکارتی رہتی تھی۔ اس کے بعد ناشتے کی ٹیبل پر دونوں کی خوبصورت نوک جھونک شروع ہو جاتی۔ وہ ان دونوں کے معاملے میں نہیں بولتے تھے، بس سنتے رہتے، البتہ جب دونوں سنجیدہ ہونے لگتے تب ٹوک دیتے اور بہت نرمی سے دونوں کے درمیان صلح کرا دیتے۔ پھر شام کا سارا وقت ایک ہلچل سی رہتی تھی، کبھی دبی دبی سی ہنسی، کبھی بے ساختہ کہکے جن میں چوڑیوں کی چھنکار بھی شامل ہوتی۔ 3 مہینے ہو گئے تھے اور اس عرصے میں اس نے شیری کو خاصا پابند کر لیا تھا، یعنی صبح وہ ان کے ساتھ آفس جاتا، البتہ واپسی ان سے 1-2 گھنٹے پہلے ہوتی تھی، اور اس کے لیے بھی انہوں نے خود اسے اجازت دی تھی کیونکہ انہیں اکثر بہت دیر ہو جاتی تھی اور آفس سے نکل کر وہ سیدھا گھر ہی جاتا تھا۔ اپنے سارے دوستوں کو اس نے اگر چھوڑا نہیں تھا تو پہلے کی طرح وقت بے وقت ان کی طرف بھاگتا بھی نہیں تھا، اور فی الحال ان کے لیے یہی بہت تھا۔ گو کہ بزنس کے معاملات سمجھنے میں شیری ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا، اس کے باوجود وہ یوں مطمئن تھے کہ جب آفس جانے لگا ہے تو کچھ عرصے میں سنجیدہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے اس پر ایک دم سے دباؤ ڈالنا مناسب بھی نہیں سمجھا تھا۔ ان کے خیال میں آہستہ آہستہ سب سمجھ جائے گا، لیکن اس کے برعکس شیری بہت جلد اس لگی بندی روٹین سے اکتا گیا، جیسا کہ خود اس نے کہا تھا کہ وہ اور بھی جانتے تھے کہ اس کے مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ ایک جگہ ٹک کر رہ نہیں سکتا تھا۔ شادی کے بعد یہ 3-4 مہینے جانے کیسے اس نے گھر میں گزار لیے تھے۔ وہ بہرحال یہ سمجھنے لگے تھے کہ پریکٹیکل لائف میں آ کر وہ سنجیدہ ہو رہا ہے، اور ابھی اس کا باقاعدہ کریڈٹ رجا کو دینے کا سوچ رہے تھے کہ اس رات وہ ان کے دروازے پر دستک دیتی اندر آ کر بولی، راضی ابھی تک شیری نہیں آئے، کہاں گیا ہے؟ انہوں نے گھٹنوں پر رکھی موٹی سی کتاب پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ تو آپ کو پتا ہوگا کیونکہ وہ آفس سے ہی نہیں آئے، اس نے کہا تو انہوں نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 10 بج رہے تھے جبکہ وہ آفس سے 4 بجے ہی نکل گیا تھا۔ کسی کام میں دیر ہو گئی ہوگی، تم فکر نہیں کرو، آ جائے گا۔ کچھ دیر رک کر انہوں نے اسے اطمینان دلایا، پھر پوچھنے لگے، تم نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، شیری آئیں گے تو ان کے ساتھ کھاؤں گی، اور اگر وہ کھا کر آیا، بلکہ میرا خیال ہے وہ کھا کر ہی آئے گا، اس لیے تم اس کے انتظار میں بیٹھی مت رہو، جاؤ کھانا کھا لو، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ پھر اپنے آپ سے بولی تھی، شیری کو اگر دیر سے آنا تھا تو فون کر دیتے، اس بات پر تم اس کی کھچائی کر سکتی ہو۔ وہ اس کی خود کلامی سن کر بولے، ضرور کروں گی، وہ بھی آپ کے سامنے۔ اگر آپ کوئی ضروری کام نہیں کر رہے تو میں یہاں بیٹھ جاؤں، اصل میں ماما بھی سو گئی ہیں اور میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ وہ ان کے اس بات میں سر ہلانے پر فوراً آ کر بیٹھ گئی اور کتاب کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگی، کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ کوئی خاص کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی تو وہ ہنس پڑی، کیونکہ ان کا انداز ایسا تھا کہ کہیں وہ کتاب مانگ نہ لے، اور وہ اس کے ہنسنے پر کچھ خجل سے ہو گئے تھے۔ آپ میری سمجھ میں نہیں آتے، وہ سادگی سے گویا ہوئی، میں جب بھی آپ کے بارے میں سوچنے لگتی ہوں لج جاتی ہوں۔ کیوں؟ وہ کچھ غور سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ کیونکہ اس عرصے میں آپ کے کئی روپ میرے سامنے آئے ہیں۔ پہلے روز آپ مجھے بہت بے رحم اور ظالم لگے تھے، پھر آپ نے ماما کی وجہ سے مجھ پر جو مہربانی کی، اسے میں آپ کو خود غرض سمجھنے لگی تھی، اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کہیں کہیں بہت نرم اور محبت کرنے والے بھی لگتے تھے۔ وہ بڑے آرام سے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو ان کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ پھر یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں تو آپ نے مجھے فوراً یہاں سے جانے کو کہہ دیا تھا، پھر شہری کے ساتھ شادی بھی کر دی، اور یہی میں زیادہ الجھ جاتی ہوں کہ آپ نے مجھ پر رحم کھایا، احسان کیا، یا اس میں بھی آپ کی کوئی غرض شامل ہے۔ وہ خاموش ہو کر یوں دیکھنے لگی جیسے وہ ان باتوں کے جواب میں کچھ کہہ کر اس کی الجھن دور کریں گے، لیکن اس کے برعکس وہ پوچھنے لگے، اور کیا سوچتی ہو؟ اور یہ کہ آپ نے میری حقیقت کیوں چھپائی، مجھے ایک دم سے اتنا حقیر کیوں کر دیا؟ تم یہ ساری فضول باتیں اس لیے سوچتی ہو کہ تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ اپنے ذہن کو اگر تم اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے میں استعمال کرو گی تو اس میں کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے خود کو اس کے سوالوں کا جواب دینے سے بچانے کی صحیح کی تھی۔ یہ فضول باتیں تو نہیں ہیں، چلیں آپ میری ایک بات کا جواب دے دیں کہ شٹ اپ، جاؤ دیکھو شیری آیا کہ نہیں۔ انہوں نے بات سے پہلے ہی ٹوک دیا، شیری آئیں گے تو یہی پتہ چل جائے گا، ان کی آمد زور و شور سے ہوتی ہے۔ ویسے اگر آپ مجھے کمرے سے نکالنا چاہ رہے ہیں تو چلی جاتی ہوں۔ نہیں، شیری کے آنے تک بیٹھ سکتی ہو، اگر فضول باتیں نہ کرو تو۔ انہوں نے کہا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بہت سنبھل کر پوچھنے لگی، کیا میں آپ کے ساتھ شفق بھابھی کی باتیں کر سکتی ہوں؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ نظریں جھکا کر بولی، مجھے ان کے بارے میں شیری نے بتایا ہے، اصل میں بہت الجھ رہی تھی کہ آپ نے چھوٹے بھائی کی شادی کر دی اور اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ اس پر شیری نے بتایا کہ آپ کی شادی ہوئی تھی اور آپ شفق بھابھی کو بہت چاہتے تھے۔
چاہتا تھا نہیں چاہتا ہوں، انہوں نے تصدیق کی تو اس بار اس نے چونک کر نظریں اٹھائی تھی۔ بہت ظالم تھی وہ، ایک میری سانسوں کو چھوڑ کر باقی سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی اور اول روز سے ہی میری ہر شے پر قابض ہو گئی تھی، یا شاید میں نے خود اسے سونپ دی تھی اور اس نے اتنی خود غرضی دکھائی کہ میرے لیے زندگی میں کوئی کشش ہی نہیں چھوڑی۔ وہ شفق کے تصور میں کھو کر بول رہے تھے، آپ نے اصل میں خود کو بہت پابند کر لیا ہے اور یہ آپ اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اگر اپنے خول سے باہر نکل کر دیکھیں تب تو۔ شیری کے پکارنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر جانے لگی، لیکن پھر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتی ہوئی دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی تو انہوں نے بھی جلدی سے اپنی کتاب اٹھا لی۔ راضی؟ کچھ دیر بعد شیری ان کے کمرے میں جھانک کر پوچھنے لگا، رجا کہاں ہے؟ کیا مطلب تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ انہوں نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں تو، میں تو ابھی آ رہا ہوں اور میں اس وقت سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم دونوں ساتھ کہیں نکلے ہوئے ہو، اپنے کمرے میں بھی نہیں ہیں۔ نہیں، میں سارے میں دیکھ آیا ہوں۔ شیری کے لہجے میں تشویش نہیں تھی، البتہ اچنبھا تھا کہ کہاں جا سکتی ہے، کہاں جائے گی، ہوگی یہیں کہیں، انہوں نے کہا، ساتھ ہی شیری کو اشارہ بھی کر دیا تو وہ جو انہیں دیکھ رہی تھی چیخ پڑی، فاؤل فاؤل، آپ نے کیوں بتایا؟ جی نہیں، راضی نے نہیں بتایا، میں نے جب اندر جھانکا اس وقت تمہارا دوپٹہ نظر آیا تھا۔ شیری نے اسے دروازے کے پیچھے سے نکالتے ہوئے کہا، غلط، بالکل غلط، میں نے خود راضی کو اشارہ کرتے دیکھا تھا، شور نہیں، چلو باقی لڑائی تم لوگ اپنے کمرے میں جا کر لڑو، انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ ان کی طرف گھوم کر بولی، پہلے آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ یہ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں، تم خود پوچھ لو۔ ہاں تم خود پوچھو، راضی کو کیوں درمیان میں لا رہی ہو؟ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ شیری سے کھینچتے ہوئے لے گیا تو اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یوں ہی کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ ان دونوں کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن جب شیری کی لاپرواہیاں حد سے بڑھنے لگیں اور وہ پہلے کی طرح بغیر بتائے 3 دن گھر سے غائب رہا، تب انہوں نے اس سے پہلے رجا کی کلاس لے ڈالی۔ کیسی بیوی ہو تم، جو تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہارا شوہر کہاں گیا ہے؟ وہ گھر سے جاتے تب تمہیں پوچھتی کہ کہاں جا رہے ہیں، وہ تو آفس سے ہی۔ وہ ان کی خفگی پہ منہ پھلا کر بولی، کہیں سے بھی جائے، تمہیں اس کے ہر پل سے آگاہ رہنا چاہیے۔ آپ خواہ مجھ پر بگڑ رہے ہیں، جبکہ غلطی آپ کی ہے، آپ نے انہیں بہت ڈھیل دے رکھی ہے شروع سے، اور اب وہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں۔ اچانک وہ ببھر گئی تھی، مجھے آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میں تو ابھی انہیں سمجھ بھی نہیں پائی، پھر میں کیسے ان کے ہر پل سے آگاہ رہ سکتی ہوں؟ اور عجیب بات ہے، میں کسی بات پر انہیں ٹوکتی ہوں تو کہتے ہیں، یہ مڈل کلاس عورتوں والے طریقے مت اپناؤ۔ اب آپ بتائیں کون سا طریقہ اپناؤں؟ کیا بالکل خاموشی اختیار کر لوں؟ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ شیری 3 دن سے گھر نہیں آئے اور میں ان سے پوچھنے کا حق رکھتی ہوں، جبکہ وہ چاہتے ہیں میں کوئی سوال جواب نہ کروں۔ اس کا مطلب ہے تم کچھ زیادہ ہی ٹوکنے لگی ہو اسے۔ وہ اس کی ساری بات سن کر بولے تھے، آئندہ نہیں ٹوکوں گی اور آپ بھی مجھ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ وہ ناراضگی سے کہتی ان کے پاس سے اٹھ کر ماما کے کمرے میں جا بیٹھی تھی۔ پھر رات کے کھانے پر وہ ان کے بلانے پر بھی نہیں آئی تو انہوں نے زیادہ اصرار نہیں کیا، اکیلے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئے اور معمول کے مطابق کتاب لے کر بیٹھ گئے، لیکن ان کا دھیان شیری کی طرف تھا، جس کے ساتھ وہ اب کچھ سختی کرنے کا سوچنے لگے تھے۔ جب گھڑی کی سوئیاں 12 کا ہندسہ کراس کر رہی تھی تب انہیں شیری کی آواز سنائی دی اور کچھ دیر بعد وہ ان کے دروازے میں آ کر پوچھنے لگا، راضی وہ یہاں چھپی ہے؟ نہیں، تم اندر آؤ، انہوں نے کہا تو اس نے اندر آ کر غالباً رجا کی تلاش میں سارے کمرے میں نظریں دوڑائی، پھر انہیں دیکھا تو وہ پیشانی پر شکنیں ڈال کر پوچھنے لگے، کہاں سے آ رہے ہو؟ وہاں سے۔ اس نے ایک طرح سے ان کی بات اڑا کر خود کو صوفے پر گرا لیا تو انہوں نے سختی سے ٹوکا، شیری میں مذاق نہیں کر رہا، میری بات کا جواب دو، کہاں سے آ رہے ہو؟ پہلے تو کبھی آپ نے نہیں پوچھا، پہلے مجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا تو وہ حیران ہوا، آپ کون ہیں؟ تمہاری بیوی، تمہیں کم از کم اسے بتا کر جانا چاہیے تھا یا فون کر کے اسے مطمئن کر دیتے، کیونکہ ابھی وہ تمہاری ان عادتوں سے واقف نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس سے پہلے تم سدھر جاؤ تو اچھا ہے۔ سدھر جاؤں؟ وہ ہنسا، یعنی آپ کی طرح ہو جاؤں؟ نو نو راضی، اگر شفق بھابی کی طرح رجا مجھے داغ مفارقت دے گئی تو میں کیا کروں گا؟ تم بہت غضبناک ہو کر وہ بس اسی قدر کہہ سکے، غصہ نہیں راضی، میں منع کر دوں گا رجا کو، وہ آئندہ آپ سے میرے بارے میں نہیں پوچھے گی۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ وہ انہیں ہاتھ ہلاتا کمرے سے نکل گیا تو کچھ دیر انہیں خود پر قابو پانے میں لگی، اس کے بعد جانے وہ شیری کے اپنے مقابل آنے سے خائف ہو گئے تھے یا اس کی محبت غالب آ گئی تھی جو وہ اسے حق بجانب سمجھنے لگے تھے۔ ٹھیک تو ہے، وہ کیوں ایک عورت کا پابند ہو کر رہے، اسے اپنی زندگی جینا چاہیے، وہ اگر اس طرح خوش رہتا ہے تو یوں ہی صحیح، میں اس کی خوشیاں نہیں چھینوں گا اور نہ ہی رجا کو شفق کی طرح ظالم بننے دوں گا۔ یہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، پہلے دیوانہ بناتی ہیں پھر چھوڑ جاتی ہیں۔ وہ یہ سب سوچتے ہوئے سوئے تھے۔
اگلی صبح چھٹی کا دن تھا، لیکن ان کے معاملات پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے وقت پر ہی اٹھے اور روزانہ کی طرح چائے اور اخبار کے ساتھ لان میں آ بیٹھے، لیکن کچھ دیر بعد ہی انہیں احساس ہوا کہ گھر میں وہ روزانہ والی ہلچل نہیں ہے۔ وہ کہ شہری چھٹی کے دن جلدی نہیں اٹھتا تھا، اس کے باوجود رجا آتے جاتے اسے پکارنے سے باز نہیں رہتی تھی، اور آج وہ بھی خاموش تھی، جس پر انہیں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ بھی سو رہی ہوگی، اور اس خیال کی وہ نفی کرتی ہوئی آئی تھی۔ خلاف معمولی نے سلام کیے بغیر کیاری کے پاس جا کر پھول توڑے اور گلدستہ بنانے میں لگ گئی، تو انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ قدرے سرخی مائل ہو رہا تھا اور اپنے انداز سے سست بھی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر رک کر انہوں نے اسے پکار لیا، رجا یہاں آؤ۔ جی۔ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شہری کو نہیں اٹھایا تم نے؟ ان کے کسی انداز سے رات کی تلخ کلامی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، اور وہ کسی طرح اپنی خفگی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، شہری نے منع کیا تھا کہ انہیں جلدی نہ اٹھایا جائے۔ اچھا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکے۔ رات میں بخار ہو گیا تھا، اب شاید نہیں ہے، اس نے کہا، تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی، پھر کہنے لگے، بخار تو ابھی بھی ہے۔ ایسا کرو، شہری کو اٹھاؤ، ناشتہ کر کے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ ذرا سے بخار کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، میں ڈسپرین لے لوں گی۔ وہ کہہ کر جانے لگی کہ وہ روب سے بولے، جو میں نے کہا ہے وہ کرو، جاؤ اٹھاؤ شہری کو فوراً۔ ارے ارے، یہ بات تم آرام سے بھی کہہ سکتے ہو۔ اینی اچانک ٹوکتے ہوئے سامنے آ گئی، تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن بولے کچھ نہیں، جس پر وہ آہ بھرتے ہوئے بولی، حسرت ہی رہی کہ مجھے دیکھ کر کبھی تمہارے چہرے پر خوشی کا کوئی عکس لہر آئے۔ اور ہاں، تم رجا ہو نا؟ پچھلی بار تم سے ملاقات ہوئی تھی، دیکھ لو مجھے تمہارا نام بھی یاد ہے، اس لیے کہ تم بہت اچھی، بہت پیاری ہو، اور یہ اچھی پیاری لڑکی شہری کی بیوی ہے۔ انہوں نے کہا تو اینی چیخ کر بولی، کیا اس نالائق کی؟ مجھے اس سے پوری ہمدردی ہے۔ رجا، جاؤ اینی کے لیے اچھے سے ناشتے کا انتظام کرو، ورنہ یہ یوں ہی الٹا سیدھا بولتی رہے گی۔ انہوں نے سہولت سے اسے وہاں سے بھیج دیا، پھر اینی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہیں اس کے سامنے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بے وقوف سی لڑکی جانے کیا سمجھے۔ بے وقوف ہے تو کچھ نہیں سمجھے گی۔ خیر یہ بتاؤ، تم نے مجھے شہری کی شادی میں کیوں نہیں بلایا؟ تم اپنا اتا پتہ چھوڑو تب تو۔ نو نو، یہ عذر نہیں مانا جائے گا، کیونکہ میرے پیرنٹس یہیں رہتے ہیں، تمہیں اگر بلانا ہوتا تو ان سے میرا اتا پتہ معلوم کر سکتے تھے۔ اینی نے فوراً ٹوک کر کہا، تو وہ کندھے اچکا کر بولے، چلو آئندہ ایسا ہی کروں گا۔ آئندہ یعنی اپنی شادی میں؟ میری شادی ہو چکی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ کم آن راضی، اب بس بھی کرو، کیوں خود کو اتنا پابند کیے بیٹھے ہو؟ تمہاری جگہ اگر شفق ہوتی تو وہ بھی حقیقت تسلیم کر کے نئی زندگی میں داخل ہو چکی ہوتی، اور تم مرد ہو کر سرابوں میں بھٹک رہے ہو۔ اگر جوگ ہی لینا ہے تو جنگلوں میں نکل جاؤ، کیونکہ اس معاشرے میں تمہارے جیسے مرد کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ بیوی کے مرنے کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ اینی نے بہت ہلکے پھلکے انداز میں انہیں جھنجھوڑنا چاہا تھا، اور انہوں نے بھی بہت ضبط کا مظاہرہ کیا، جو دھیرج سے بولے، سنو، اپنی بکواس یہیں ختم کر دو اور چلو ناشتہ کریں۔ ناشتے کے بعد تم میرے ساتھ چلو گے؟ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ میں صرف 2 دن کے لیے آئی ہوں، اور آج کے دن میں تمہارے ساتھ بور ہونا چاہتی ہوں۔ وہ روانی سے اپنا پروگرام بتاتے ہوئے ان کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آئی تھی، اور انہوں نے اختلاف یوں نہ کیا کہ سمجھ گئے تھے وہ کچھ نہیں سنے گی۔ جب ہی ناشتے کے بعد چپ چاپ تیار ہونے چلے گئے، کچھ دیر بعد اپنے کمرے سے نکلے تو اینی رجا کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی نظر آئی۔ انہیں دیکھتی اٹھتے ہوئے بولی، گڈ، آج میں تمہیں اچھا دوست کہہ سکتی ہوں۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے رجا سے مخاطب ہوئے، رجا، میں ایک کام سے اینی کے ساتھ جا رہا ہوں، ماما کو بتا دینا، اور ہاں، تم شہری کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس ضرور چلی جانا، اوکے؟ جی۔ وہ کچھ ازردہ سی بیٹھی تھی، اور نظام راضی نے اس کے سرخی مائل چہرے سے یہ تو جان لیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی آزردگی محسوس نہیں کی تھی، یا ہو سکتا ہے ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ جب بھی بڑے آرام سے اینی کے ساتھ نکل گئے، تم شادی کیوں نہیں کر لیتی تاکہ مجھ جیسے لوگوں کی جان چھوٹ جائے؟ انہوں نے بہت دیر بعد اینی کے بے مقصد سڑکیں ناپنے پر اکتاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ فکر نہیں کرو، میں شادی کے بعد بھی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے کبھی کبھی خود کو اذیت دینا اچھا لگتا ہے۔ اینی کی مسکراہٹ سے وہ بری طرح سلگ گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سمجھ تو گئے ہو، پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ یعنی میرے پاس آ کر تم اذیت محسوس کرتی ہو؟ انہوں نے کہا تو وہ زور سے ہنسی، پھر کہنے لگی، مجھے لگتا ہے راضی، کسی دن اچانک ٹھوکر سے تمہارا سارا غرور چکنا چور ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم جھولی پھیلا کر رحم کی بھیک مانگتے نظر آؤ گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ جس سے تم رحم کی بھیک مانگو وہ تمہاری طرح ظالم ہو۔ شٹ اپ اینی، شٹ اپ۔ وہ اندر ہی اندر تلملا گئے تھے، لیکن بظاہر یوں مسکرا کر بولے جیسے اس نے بہت خوبصورت الفاظ میں انہیں سراہا ہو۔ صرف میں نہیں، سارا شہر کہتا ہے۔ وہ قدسیہ کو جانتے ہو، کرنل آفتاب کی بیٹی، اس کا کہنا ہے کہ اگر اس کا بس چلے تو تم دونوں بھائیوں کو چوراہے پر کھڑا کر کے گولی سے اڑا دے۔ اینی نے خاصے محظوظ انداز میں کہا تو ان کی پیشانی پر بے شمار شکنیں پڑ گئیں۔ کیوں؟
کیونکہ تم دونوں بھائی گو کہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو لیکن ایک ہی کام کر رہے ہو۔ یعنی شہر کی آدھی لڑکیوں کو شیری نے لفٹ دے کر پاگل بنایا ہوا ہے اور باقی آدھیوں کو تم نے لفٹ نہ دے کر۔ ہاں ہاں ہاں۔ اینی کا صاحب کا انداز برقرار تھا اور بات کے اختتام پر ہنسی بھی، جس سے وہ سلگ کر بولے، قدسیہ کس کے کھاتے میں جاتی ہے، شیری کے یا میرے؟ یہ تو اس نے نہیں بتایا۔ ویسے وہ کہتی ٹھیک ہے کہ تم یا تو فوراً شادی کر لو یا پھر شفق کا مزار بنوا کر اس پر جا بیٹھو، بہت سوں کا بھلا ہو جائے گا۔ نان سینس، میں تو اسے خاصی سمجھدار لڑکی سمجھتا تھا، اور شیری اگر رجا کو پسند نہ کرتا تو میرا ارادہ قدسیہ کے ساتھ اس کی شادی کرنے کا تھا، بلکہ میں پروپوزل لے کر جانے والا بھی تھا، لیکن چلے جاتے تو اچھا تھا، ذرا ریجیکٹ ہونے کا مزہ بھی چکھ لیتے۔ اینی نے فوراً کہا تو وہ تفاخر سے بولے، امپاسبل، قدسیہ یہ ساری باتیں کر ہی اس لیے رہی ہے کہ اسے لفٹ نہیں ملی۔ نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، شیری نے اسے اپنے جال میں پھنسانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے لفٹ نہیں کرائی۔ میں چشم دید گواہ ہوں، ایک بار بڑے مجمع میں اس نے شیری کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اینی نے ان کا رنگ بدلتا چہرہ مرر میں دیکھا تھا۔ اچھا، پھر وہ میری طرف سے لفٹ نہ ملنے پر پاگل ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے توہین کے جواب میں قدسیہ کا تمسخر اڑایا۔ اوہ نو راضی، بہت چھوٹی ہے وہ تم سے۔ اینی نے احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے ان سے اختلاف کیا، پھر کہنے لگی، خیر چھوڑو اسے، یہ بتاؤ تم شیری کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ اب تو شادی بھی ہو گئی ہے اس کی، اور بیوی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، پھر وہ دوسری لڑکیوں کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ وہ میری طرح نہیں بننا چاہتا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر رجا اس سے داغ موافقت دے گئی تو وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے شیری کی بات یوں دہرائی جیسے اس سے اتفاق کر رہے ہوں، جس پر وہ افسوس سے بولی، یہ اس کی سوچ ہے اور تم بھی بجائے سمجھانے کے اسے صحیح مان رہے ہو۔ میری جگہ اگر تم ہوتی تو تم بھی یہی کرتی۔ ہو سکتا ہے، اینی نے محض اس موضوع کو ختم کرنے کی غرض سے کہا تھا، پھر اپنے فیورٹ ریسٹورانٹ میں لنچ کے بعد انہیں گھر چھوڑنے آئی تو بہت عجلت میں کسی کام کا بہانہ کر کے باہر ہی سے رخصت ہو گئی، حالانکہ انہوں نے شاید پہلی بار اسے بہت اصرار سے اندر آنے کو کہا تھا، اور اس کے انکار پر وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے اندر آئے تو ریشما جیسے ان کے انتظار میں کھڑی تھی، اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ بھاگتی ہوئی قریب آ کر بولی، صاحب تم کو بڑی بیوی بہت دیر سے یاد کرتا ہے۔ وہ وہیں سے پلٹ کر ماما کے کمرے میں آ گئے۔ جی ماما، آپ نے بلایا ہے؟ اتنی دیر تک غائب رہتے ہو تم لوگ، خواہ گھر میں کچھ ہو جائے تم لوگوں کو کوئی فکر نہیں، ماما نے خفگی سے کہا تو وہ ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگے، خیریت کیا ہوا ہے؟ رجا رات سے بخار میں پڑی ہے اور کوئی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا نہیں ہے۔ کیوں، شیری کہاں ہے؟ وہ کبھی بتا کر جاتا ہے۔ ماما سخت شوقی لگ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر رک کر ان کی خفگی دور کی، پھر ریشما سے کہہ کر رجا کو بلوایا اور وہیں سے باہر نکل آئے۔ تم نے شیری سے کہا تھا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے؟ گیٹ سے گاڑی نکالتے ہی انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی، وہ کہہ رہے تھے ان کی آج کوئی ضروری میٹنگ ہے، اس نے کہا تو وہ بس ہوں کر کے رہ گئے، جبکہ ذہن شیری کی ضروری میٹنگ میں الجھنے لگا تھا، اور شاید اسی لیے ان کا دھیان راستے سے بھی ہٹ گیا۔ کتنے کلینک نکل گئے، جب رجا نے ٹوکا تب انہیں احساس ہوا تو بہت سنبھل کر جو کلینک سامنے آیا وہیں گاڑی روک دی، پھر اسے ڈاکٹر کے کمرے میں بیچ کر خود راہداری ہی میں رک گئے، کیونکہ انہیں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی یہ ان کا کام نہیں تھا، ماما کے خیال سے رجا کو لے تو آئے تھے اور اب اندر ہی اندر تل ملائے جا رہے تھے۔ ارے اعظام راضی، کیسے ہیں آپ؟ اپنے کمرے سے نکل کر ڈاکٹر عمرانہ ملک نے اچانک انہیں مخاطب کیا تو وہ چونک کر بس اسی قدر کہہ سکے، جی بہت دنوں بعد آئے، کیا ماما کو لے کر آئے ہیں؟ ڈاکٹر عمرانہ نے پوچھا تو وہ خاصے جزبز ہو کر بولے، نہیں وہ شیری کی مسز ہیں۔ اب کیا ہوا اسے؟ ابھی کچھ دن پہلے تو شیری لے کر آیا تھا اسے ایبارشن کے سلسلے میں۔ کیا پھر؟ ڈاکٹر عمرانہ اپنے پیشہ ورانہ انداز میں بول رہی تھی۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئے۔ میں نے بہت سمجھایا تھا شیری کو کہ اگر بچہ نہیں چاہیے تو احتیاط کرے، بار بار ایبارشن سے عورت کی صحت تباہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ پہلے کتنے بچے ہیں اس کے؟ جی، کمرے سے نکلتی رجا کو دیکھ کر وہ چکرا گئے، تب ادھر سے کسی نے ڈاکٹر عمرانہ کو پکار لیا اور ان کے جانے سے پہلے وہ تیز قدموں سے باہر نکل آئے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی رجا گاڑی میں بیٹھی، انہوں نے اسپیڈ سے گاڑی بھگا دی۔ آتے ہوئے ان کا ذہن شیری کی ضروری میٹنگ میں الجھا تھا اور اب وہ شدید شوق میں تھے، ساتھ بیٹھی لڑکی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جس پر بخار اور کمزوری کے باعث غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ جب گیٹ سے اندر لے جا کر گاڑی روکی تب اسے دیکھا اور قدرے نرمی سے اس کا کندھا ہلا کر بولے، رجا اندر چلو۔ وہ چپ چاپ ادھر کر چل پڑی تو بالکل غیر ارادی طور پر انہوں نے فوراً پیچھے سے آ کر اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ تمہیں مکمل طور پر دوسروں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، وہ رجا کو اس کے کمرے میں لٹاتے ہوئے کہنے لگے، تم پر کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ آئندہ کسی بھی کام کے لیے انتظار میں مت بیٹھی رہنا کہ کوئی آئے گا تب بھی تمہارا کام ہوگا، اپنا خیال رکھا کرو اور دوا وقت پر لینا، یا یہ بھی مجھے آ کر دینی پڑے گی۔
نہیں میں لے لوں گی۔ وہ مسکرانے کی کوشش میں ناکام ہو کر بے بسی لگ رہی تھی۔ اوکے، دوا کے ساتھ آرام بھی کرنا، وہ تاکید کرتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل آئے اور اسی وقت سے شیری کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ ابھی کل ہی تو وہ 3 دن کے بعد آیا تھا، اس لیے انہیں یقین تھا کہ اتنی جلدی وہ اتنے دنوں کے لیے غائب نہیں ہوگا، یعنی اس کی آمد یقینی تھی۔ رات کا کھانا انہوں نے اس کے انتظار میں بہت دیر سے کھایا۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کوریڈور میں نکل کر ٹہلنے لگے، گو کہ اب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ شیری کو اس کی بے روی سے روکنے کے لیے انہیں سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے یا نرمی سے سمجھائیں۔ ہر دو صورتوں میں انہیں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے سامنے بے بس ہو جائیں گے، اور یہ ان کی شیری کے ساتھ وہ محبت تھی جو اس کی ہر جائز ناجائز پر انہیں اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اصل میں جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی، اس وقت شیری نوجوانی کی عمر میں داخل ہو رہا تھا اور بہت حساس تھا۔ اگر ماما ٹھیک رہتی تو بہت حد تک اسے سنبھال سکتی تھی، لیکن وہ خود بستر سے جا لگی تھی، اور شیری پاپا کی ڈیتھ کے بعد ماما کی بیماری سے سہم گیا تھا، جیسے وہ بھی اسے چھوڑ کر جانے والی ہوں۔ اور ظاہر ہے ایسے میں ایک وہی تھے جنہوں نے اسے سہارا دیا تھا۔ اس کی شخصیت کی تکمیل کی خاطر بیک وقت ماما، پاپا، بڑے بھائی اور دوست کی ساری محبتیں فراوانی سے اس پر لٹاتے ہوئے وہ یہ بھول گئے کہ محبت کی ذاتی سے بگاڑ بھی سکتی ہے۔ وہ بس اسے خوش دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اس پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو اس نے کہا پورا کیا۔ ان کی اپنی زندگی میں تو شفق کے بعد کچھ رہا ہی نہیں تھا، اور اسے وہ بھرپور زندگی دینا چاہتے تھے۔ جبھی اس کی اس بات سے بھی اتفاق کر لیا تھا کہ صرف رجا کے ساتھ اسے پابند ہو کر نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک کر جائے گا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی سرگرمیوں سے واقف ہی نہیں تھے، بارہا اپنی آنکھوں سے اسے مختلف لڑکیوں کے ساتھ دیکھ چکے تھے، اور یہ ان کے لیے کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی، کیونکہ خود ان کے دوستوں میں لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ پھر شیری کا اکثر 3 دن گھر سے غائب رہنا بھی ان سے پوشیدہ نہیں تھا، اور یہیں وہ مات کھا گئے تھے۔ جو شیری کی بات کا یقین کر کے یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اچانک پروگرام کے تحت شہر سے باہر کہیں ادھر ادھر نکل جاتا ہے، اپنے طور پر انہوں نے کبھی کھوج لگانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ گویا اندھا اعتماد تھا، جس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس نے صرف ان کی اور اپنی نہیں بلکہ پورے خاندان کی رسوائی کا سامان کر دیا تھا، جبکہ انہیں اپنی ہستی کا غرور بے حد عزیز تھا، اور جس شان سے زندہ تھے اس میں رتی برابر کمی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ جس چیز پر ہاتھ رکھتے اسے بھی اہم بنا کر دوسروں سے اس کی اہمیت تسلیم کروا لیتے تھے۔ اور یہ صرف ان کا انداز نہیں تھا، اس میں یقیناً ان کی شعوری کوششوں کا بھی دخل ہوتا تھا۔ بہرحال شیری کی حرکتوں کی وجہ سے اب انہیں اپنی عزت و وقار سب خطرے میں لگ رہے تھے، اور ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک دم سے اسے کیسے روکیں۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس سے قطع تعلقی کا اعلان کر کے خود کو الگ تھلگ کر لیتے، لیکن شیری تو ان کی رگ و جا تھے۔ اس سے سختی سے پیش آنے کا سوچ کر بھی وہ پریشان ہو رہے تھے، اور نرمی سے وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ سوچتے سوچتے حقیقتاً ان کا ذہن تھک گیا تھا، اور مسلسل ٹہلنے سے ٹانگیں بھی۔ ادھر گھڑی کی سوئیاں ایک کا ہندسہ کراس کر رہی تھی۔ انہوں نے رک کر ہر سو پھیلی خاموشی میں کوئی آواز سننے کی کوشش کی، پھر مایوس ہو کر اندر آئے تو حسب عادت پہلے ماما کے کمرے میں جھانک کر ان کے آرام سے سونے کا اطمینان کیا۔ پھر اپنے کمرے میں جا رہے تھے کہ عقب سے رجا نے پکار کر پوچھا، راضی شیری نہیں آئے؟ انہوں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، وہ اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئے۔ میں ابھی اٹھی ہوں، میں جو دوا لے کر سوئی تھی اس کے بعد کسی نے اٹھایا نہیں، اب اپنے آپ آنکھ کھل گئی۔ شیری نہیں آئے؟ اس نے بتا کر پھر اپنا سوال دہرایا تو وہ نظریں چرا کر بولے، نہیں، میں اسی کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ اصل میں وہ جس میٹنگ میں گیا تھا مجھے اس کی رپورٹ لینی تھی، پتہ نہیں کہاں رہ گیا، بہت لاپرواہ ہے۔ اور تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اب تو بہت بہتر ہے، کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا تم نے۔ کچن تک جا سکتی ہو یا میں لے آؤں تمہارے لیے؟ بلکہ میں لے آتا ہوں، تم بیٹھو آرام سے، وہ کہتے ہوئے کچن کی طرف چل پڑے۔ پھر ایک پلیٹ میں سیب کاٹا اور دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھ کر اس کے کمرے میں آئے تو وہ صوفے کے آخری سرے پر دونوں پیر اوپر رکھے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے کچھ سوچتی نظر آئی۔ کیا بات ہے؟ شیری کے لیے پریشان ہو؟ وہ ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر صوفے کے دوسرے سرے پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ کوئی بچہ نہیں ہے، آ جائے گا۔ چلو تم سیب کھاؤ یا کچھ اور کھانا چاہو تو؟ نہیں بس یہ ٹھیک ہے۔ اس نے اسی انداز میں بیٹھے ہوئے ہاتھ بڑھا کر سیب کی کاش اٹھا لی۔ مجھے ریشما سے کہنا یاد نہیں رہا، وہ تمہیں شام میں اٹھا کر دلیا وغیرہ کھلا دیتی۔ وہ اسے اس کی سوچوں سے نکالنے کی خاطر اپنے آپ بولنے لگے تھے، یہاں سب لوگ ایسے ہی ہیں، ہر کام کے لیے کہنا پڑتا ہے، خود سے کوئی کچھ نہیں کرتا، احساس ہی نہیں ہے۔ جس گھر کے مالک بے حس ہوں وہاں کے ملازموں کو کیا احساس ہوگا؟ اس نے فوراً لیکن دھیرے سے ان کی بات پر گرفت کی تھی، جس پر وہ بھی فوراً بولے، اس گھر کے مالکوں میں تم بھی شامل ہو؟
اس نے کچھ دیر پرسوچ انداز میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، کتنی عجیب بات ہے، میں نے ایسے گھر کی ملکیت کے کبھی خواب نہیں دیکھے تھے۔ میں جس ماحول میں پلی بڑھی، میرے خواب بھی ویسے ہی تھے، ایک چھوٹا سا گھر اور سارا دن دفتر میں افسروں کی چڑکیاں کھا کر شام میں تھکا ہارا لوٹنے والا شوہر اپنے سارے دن کا غصہ مجھ پر اتارتا اور پھر رات میں معافی مانگ کر کچھ پیار جتاتا جس میں کوئی کھوٹ، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تم ایسے خواب دیکھتی تھی؟ وہ سانس لینے کو رکی تھی کہ انہوں نے ناگواری سے کہا، ہاں، اور اس میں روتے سسکتے ذرا ذرا سی چیز کو ترستے بچے بھی تھے جن کے مستقبل کے خواب میں اور وہ مل کر دیکھتے اور ان کے شرمندہ تعبیر ہونے تک ہمارے اندر زندہ رہنے کی ہوس ہوتی۔ وہ بہت ایمانداری سے انہیں اپنے خوابوں کی جھلک دکھا رہی تھی اور انہیں واقعی عجیب سا لگ رہا تھا۔ بس کرو اور آئندہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرنا، اس حقیقت میں زندہ رہو۔ یہاں تمہیں خواب دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ حقیقت ہی اتنی خوبصورت ہے کہ شیری کے آنے سے ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ واؤ، یہاں تو محفل جمی ہے، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے فوراً سنجیدہ ہو کر پوچھا تو وہ جوتوں سمیت بیڈ پر گرتے ہوئے بولا، 2 بج گئے ہیں بھائی، سونے دے، تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو شیری، مجھے تمہارا کچھ علاج سوچنا پڑے گا۔ وہ کہتے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے اوکے، ابھی تو سونے دے، کم آن رجا، مجھے کمبل اڑا دو۔ شیری نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور ان کے اشارے پر وہ کھڑی ہوئی تو اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور پھر رات میں معافی مانگ کر کچھ پیار جتاتا جس میں کوئی کھوٹ، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تم سونے سے پہلے دوا ضرور لینا رجا، وہ اسے یاد دلا کر ان کے کمرے سے نکل آئے۔ پھر اگلے چند دن ان کے بے پناہ مصروفیت میں گزرے۔ ماما کے پاس بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ صبح بہت جلدی آفس جاتے ہوئے رجا کو تاکید کر جاتے کہ وہ شیری کو آفس ضرور بھیجے اور رات گئے لوٹتے تو شیری کے بارے میں پوچھنے کا بس سوچ کر رہ جاتے۔ حالانکہ رجا سامنے ہی نظر آتی تھی لیکن تھکا ہوا ذہن مزید کوئی ٹینشن افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اگلے روز پر ٹال دیتے۔ پھر جس دن مصروفیات میں کچھ کمی ہوتی وہ شام سے بہت پہلے گھر لوٹ آتے۔ ایک تو انہیں ماما کا خیال تھا، دوسرے رجا گزشتہ 2-3 روز سے بہت مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی جس کا مطلب تھا شیری پھر گھر سے غائب ہے۔ انہوں نے رجا سے اس کے متعلق پوچھا تو نہیں تھا لیکن سمجھ گئے تھے اور آج مصروفیت سے نکل کر ان کا ارادہ شیری کو اس کے تمام ٹھکانوں پر تلاش کرنے کا تھا، اس لیے وہ جلدی گھر آ گئے۔ کچھ دیر ماما کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھا، پھر ریشما سے چائے کا کہتے ہوئے اپنے کمرے میں آئے اور بیٹھتے ہی ٹیلی فون سیٹ اپنے قریب کھینچنے لگے تھے کہ کھلے پیڈ پر لکھی تحریر نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ انہوں نے ٹیلی فون چھوڑ کر پیڈ اٹھا لیا۔ راضی، میں جا رہی ہوں کیونکہ یہ حقیقت جسے آپ بہت خوبصورت کہتے ہیں، اس میں میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ اس سے 1000 درجہ وہ جہنم بہتر تھی جس سے نکل کر میں نے مر جانا چاہا تھا اور آپ نے مجھے مرنے بھی نہیں دیا۔ بہت ظالم ہیں آپ، جیسے مجھے پہلے دن لگے تھے اس سے بھی زیادہ۔ اس تمام عرصے میں یہ سوچتی رہی، بلکہ شاید ایک بار آپ سے پوچھا بھی تھا کہ شیری کے ساتھ میری شادی کر کے آپ نے مجھ پر رحم کھایا، احسان کیا، یا اس میں بھی آپ کی کوئی غرض شامل تھی، اور آپ نے جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن آج اپنے ہر سوال کا جواب پانے کے بعد آپ کی اس خوبصورت حقیقت میں مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ نے مجھ پر رحم نہیں کھایا، احسان نہیں کیا، کیونکہ یہ تو آپ کی سرشست میں ہی نہیں ہے۔ البتہ خود غرضی اور ظلم ہو سکتا ہے، کیونکہ میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کو شیری کی سرگرمیوں کا علم نہ ہو اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ نے اس آوارہ بد کردار کے ساتھ میری شادی کر دی۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ میں نے ڈاکٹر عمرانہ کی باتیں سن لی تھی جو وہ کہہ رہی تھی کہ شیری اپنی بیوی کا ابارشن کرانے کے لیے لے آیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور لڑکی جو ابھی 3-4 روز پہلے سے ڈھونڈتی ہوئی یہاں گھر آئی تھی، وہ بھی اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس کے علاوہ جانے کتنی لڑکیاں ہوں گی، آپ اگر نہیں جانتے تو بہت جلد جان لیں گے، کیونکہ جو کھیل شیری باہر کھیلتا رہا ہے وہ اب گھر کے اندر کھیلنے لگا ہے۔ کل رات وہ ایک لڑکی کے ساتھ انیکسی میں تھا اور ہو سکتا ہے آج اپنے بیڈ روم میں ہو، اس لیے میں اس کی آمد سے پہلے ہی جا رہی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے اسے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس رات جب آپ میرے کمرے میں بیٹھے تھے، شیری آیا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ میرا نہیں تو اپنے ہونے والے بچے کا خیال کرے۔ اس پر اس نے بہت گھناؤنا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے وجود میں پرورش پانے والا بچہ اس کا نہیں ہے، بلکہ اس کی غیر موجودگی میں جو یہاں بیٹھ کر میری دلجوئی کرتا ہے اس کا ہو سکتا ہے۔ اوف راضی، کیا اس دن کے لیے آپ نے مجھے زندگی کی طرف گھسیٹا تھا؟ اس سے تو اچھا تھا میں پھوپھا سے شادی کر کے ان کے بچوں کو پالتی، سارے دکھ جھیلتی، ان دکھوں میں بھی شانتی تھی، کیونکہ پیار کے چند لمحوں میں کسی ملاوٹ، کسی کھوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا، اور یہاں کھوٹ ہی کھوٹ ہے۔ میرے حصے میں جو لمحے آتے ہیں ان میں بھی وہ میرا نہیں ہوتا، اور میں مزید خود کو فریب نہیں دے سکتی۔ مجھے مرنے کا شوق پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، لیکن اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ ہاں، شیری سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مرنے کا شوق تھا، سو مر گئی۔
اور وہ اپنا مار کر مرنے کا شوق کہیں اور پورا کر لے۔ ویسے بھی اسے اور آپ کو بھی میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ ماما بیمار عورت جن کے جوان بیٹے بظاہر ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کی جھولی میں کوئی ایک خوشی نہیں ڈال سکتے۔ آپ شفق کا غم سینے سے لگائے پھرتے ہیں اور شیری کو کوئی غم ہی نہیں، دونوں اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ اس عورت کی کوئی پرواہ نہیں جو اس گھر کو اپنے پوتے پوتیوں کی آوازوں سے گونجتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، اور میں عنقریب ان کی آرزو پوری کرنے والی تھی، اپنے وجود میں پرورش پانے والا ان کی جھولی میں ڈال کر، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے شفق کی طرح میں بھی اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی عمر کو پہنچ کر شیری بھی یہ کہے کہ بڑی ظالم تھی ریجا، ایک میری سانسوں کو چھوڑ کر سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی۔ میرے خدا! انہوں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا اور چند لمحے یوں ہی بیٹھے رہے، پھر بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگے، کیونکہ ذہن میں کچھ آوازوں کی باز گشت گونجنے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے راضی، کسی دن اچانک ٹھوکر سے تمہارا سارا غرور چکنا چور ہو جائے گا، پھر تم جھولی پھیلا کر رحم کی بھیک مانگتے نظر آؤ گے۔ او شٹ اپ! وہ چیخے تھے۔ تب بھی ریشما چائے لے کر آئی اور بہت عجلت میں کپ ان کے سامنے رکھ کر جانے لگی تو انہوں نے پکار کر پوچھا، ریشما، ریجا کہاں ہے؟ پتہ نہیں صاحب، وہ تو دوپہر میں گئی تھی اکیلی۔ وہ بمشکل اپنی پریشانی چھپا کر لہجے کو نارمل رکھ رہے تھے۔ نہیں صاحب، ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں گئی تھی، ریشما نے بتایا تو وہ اس سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے فوراً اٹھ کر باہر نکل آئے اور کوریڈور ہی میں اونچی آواز میں ڈرائیور کو پکارا، ریجا بی بی کو تم لے کر گئے تھے؟ انہوں نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا۔ جی صاحب۔ واپسی کا کیا کہا تھا انہوں نے؟ جی کہہ رہی تھی کہ وہ خود آ جائیں گی۔ اچھا، تم نے کہاں چھوڑا تھا انہیں؟ کلفٹن۔ ڈرائیور کا ایک لفظ ان کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح لگا تھا، پھر بھی ایک مبہم سی آس کے سہارے پوچھنے لگے، کلفٹن کسی کے گھر یا سمندر پر؟ اس جواب نے انہیں ایک لہجے کو سن کر دیا تھا، لیکن دوسرے پل وہ بہت تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تھے، اور پھر انہوں نے نہ صرف سارا ساحل چھان مارا بلکہ رات تک وہیں کھڑے رہے کہ کسی حادثے کا کچھ پتہ چلے، لیکن وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تفریح کے لیے آئے ہوئے لوگ ہمیشہ کی طرح لہروں سے کھیل رہے تھے، کسی کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے باوجود انہیں اطمینان نہیں ہوا۔ اس کے برعکس اس خیال کی گرفت مضبوط تھی کہ وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر سمندر میں اتر گئی ہے۔ اگر اس روز جب انہوں نے اسے گھر سے جانے کو کہا تھا وہ کسی حادثے کا شکار ہوتی تو شاید انہیں کوئی افسوس نہ ہوتا، لیکن اب وہ شیری کی بیوی ہی نہیں، اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی، یعنی ان کے خاندان کی نسل بڑھانے کی سزاوار ہو کر وہ ان کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، اور کتنی نادان تھی وہ جو انہیں بتائے بغیر چلی گئی تھی۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں سے اور کیسے واپس لائیں۔ رات کی تاریکی میں اب صرف لہروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ بہت مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگے تو لہروں کے شور کے ساتھ اس کی آواز تعاقب کرتی آئی تھی، صبح اخبار میں دیکھیے گا، میری خودکشی کی خبر ضرور چھپے گی۔ او گاڈ! وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی فل اسپیڈ پر لے گئے، جیسے اس شور سے بھاگ جانا چاہتے ہوں، لیکن اس کی آواز کی بازگشت نے گھر تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ریشما! گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے شاید زندگی میں پہلی بار اتنی اونچی آواز میں پکارا تھا، جس پر ریشما گھبرا کر بھاگی آئی، لیکن اسے دیکھ کر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ جی صاحب۔ ریشما نے دوسری بار انہیں متوجہ کیا تب وہ چونک کر بولے، وہ شیری آ گیا؟ نہیں صاحب، اور ریجا بی بی بھی ابھی تک نہیں آئی ہیں۔ مجھے معلوم ہے وہ اپنی ایک عزیزہ کے ہاں گئی ہے، کچھ دن وہیں رہیں گی، البتہ شیری آئے تو مجھے فوراً اطلاع کرنا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئے۔ جاتے ہوئے جو چائے چھوڑ کر گئے تھے وہ اسی طرح رکھی تھی، اگر کوئی اور وقت ہوتا تو ٹھنڈی چائے کے اوپر جمی تہہ دیکھ کر وہ کپ اٹھا کر باہر پھینک دیتے، لیکن اس وقت انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ دماغ مسلسل دھماکوں کی زد میں آ کر پھٹنے کو ہو رہا تھا، اور اس مقام پر حقیقتاً وہ بے بس ہو گئے تھے، بالکل اس طرح جیسے شفق کو زندگی کی ہر طرف لانے میں اپنی ہر تدبیر میں ناکام ہو کر وہ تقدیر کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ ابھی بھی وہی عالم تھا۔ ساری رات صوفے کی بیک پر سر رکھے وہ چھت کو گھورتے رہے، اور شاید لاشعوری طور پر منتظر بھی تھے کہ ہو سکتا ہے وہ بزدل اور بیوقوف لڑکی واپس آ جائے۔ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ جو ہمیشہ شہری کے آہٹوں کے منتظر رہتے تھے، اس تمام رات میں ایک بار بھی اس کا خیال نہیں آیا، بس اسے سوچتے رہے تھے۔ جب صبح کا اجالا پھیل گیا تب انہوں نے خود کو سہارا دے کر کھڑا کیا، کیونکہ تمام رات ایک ہی زاویے سے بیٹھے رہنے کے بعد سارا بدن اکڑ گیا تھا۔ کچھ دیر ہاتھ پاؤں جھٹکنے کے بعد وہ کمرے سے نکل کر آئے تو لاؤنج میں معمول کے مطابق ٹرالی میں چائے کے ساتھ اخبار پر نظر پڑتے ہی ان کے اعصاب تن گئے۔ صبح اخبار میں دیکھیے گا، میری خودکشی کی خبر ضرور چھپے گی۔ انہوں نے ایک بار زور سے سر جھٹکا، جیسے اس کی بات کو جھٹلا رہے ہوں، لیکن شاید جھٹلا نہیں پائے تھے، جب بھی پہلے اخبار اٹھایا اور وہیں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ اس قسم کی خبریں عموماً آخری صفحے پر ملتی ہیں، جس پر نظریں دوڑاتے ہوئے انہیں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ چھوٹی چھوٹی سرخیوں میں کہیں خودکشی کی خبر نہیں تھی۔ اس کے باوجود اخبار ان کے ہاتھوں میں کانپنے لگا۔ بمشکل خود پر قابو پا کر وہ دوبارہ ترتیب سے سرخیوں پر نظریں دوڑانے لگے تھے
کہ ایک شہ سرخی نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ خودکشی کی نہیں، حادثے کی خبر تھی، جس کی تفصیل میں لکھا تھا کہ شہریار راضی نشے کی حالت میں ڈرائیو کر رہے تھے اور حادثے کی صورت میں وہ اور ان کی ساتھی لڑکی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ شہری شہری وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ ابھی شہری کی تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ماما بھی رخصت ہو گئیں۔ انہیں برسا برس کی بیماری نے نہیں توڑا تھا، لیکن جوان بیٹے کی موت کا صدمہ چند دنوں میں ان کی جان لے گیا، اور وہ زندہ رہنے کے سارے بہانے کھو کر بھی زندہ تھے، کیونکہ اس لڑکی کی طرح نادان نہیں تھے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے۔ جانتے تھے کہ جب تک زندگی ہے جینا ہے، البتہ اوپر والے سے شوقی ضرور تھے، جس نے ان کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا، اور اس گھر سے تو انہیں اب وحشت ہونے لگی تھی، جس کا چپا چپا اپنے مکینوں کو پکارتا لگتا تھا۔ کسی کونے سے شفق ہنستی ہوئی نکلتی تھی، کہیں پاپا کی آواز گونجتی، ماما کی خاموش نظریں تھیں، شہری کے شوق کھنکتے ہوئے کہکے، اور وہ جو بہت تھوڑا عرصہ یہاں رہی تھی، وہ بھی اپنے نقش چھوڑ گئی تھی۔ کتنے ظالم تھے وہ سب جو انہیں تنہا کر گئے تھے۔ پورے 2 ماہ بعد انہوں نے گزشتہ روٹین کے مطابق صبح لان میں قدم رکھا تھا کہ ہر طرف وہ پھول توڑتی نظر آنے لگی۔ یہ آپ کے لیے۔ وہ روزانہ گلدستے میں سے ایک پھول نکال کر انہیں دینا نہیں بھولتی تھی، اور اس وقت انہوں نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھایا تھا، اور اپنی اس حرکت کا انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ یوں ہی گمسم کھڑے تھے کہ عقب میں قدموں کی آواز پر چونک کر پلٹے، اور اینی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ذرا سی یوں سمٹی تھی جیسے اس کے ساتھ انہیں کوئی بات یاد آئی ہو۔ کیسے ہو؟ اینی نے جیسے بولنے میں احتیاط کی تھی کہ کہیں خاموشی میں اس کی آواز دور تک نہ سنی جائے۔ میرا خیال تھا تم اپنی ڈیوٹی پر جا چکی ہو۔ انہوں نے اس کا کیسے ہو یکسر نظر انداز کر کے کہا، تو وہ ان پر سے نظریں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، جا کر لوٹ آئی ہوں۔ اگر میرے لیے آئی ہو تو؟ نو نو راضی، کچھ غلط نہیں سوچنا۔ اینی نے فوراً ٹوک دیا، پھر قدرے توقف سے کہنے لگی، میں تمہارے لیے آئی ہوں کیونکہ مجھے احساس تھا کہ ایسے وقت میں دوست کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گو کہ تم اچھے دوست نہیں ہو، لیکن میں ہمیشہ فیئر رہی ہوں۔ تم اگر میری دوستی پر شبہ کرو گے تو مجھے دکھ ہوگا۔ تمہیں وضاحت نہ کرنی پڑتی اگر جو میری پوری بات سن لیتی۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے لیے آئی ہو تو شکریہ۔ جھوٹ بھی بولنے لگے ہو؟ خیر۔ وہ ٹرے اپنی طرف کھینچ کر چائے بنانے لگی تو وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر پوچھنے لگے، کتنے دنوں کے لیے آئی ہو؟ ابھی تو صرف 3 دن کے لیے آئی ہوں، البتہ اگلے مہینے لمبی چھٹی پر آؤں گی۔ اس نے بتانے کے ساتھ چائے کا کپ ان کی طرف بڑھا دیا، جسے لیتے ہی انہوں نے ہونٹوں سے لگا لیا، اور 2-3 سپ لینے کے بعد کہنے لگے، میں یہ گھر چھوڑ رہا ہوں۔ اگلی بار جب تم آؤ گی تو میں یہاں نہیں ملوں گا۔ صرف گھر نہ، شہر تو نہیں چھوڑ رہے، اور اگر شہر بھی چھوڑ دو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا میں کہیں بھی جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی۔ اینی کے ہلکے پھلکے انداز کے باوجود ان کی پیشانی سکڑ گئی۔ کیوں؟ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ مجھے کبھی کبھی خود کو اذیت دینا اچھا لگتا ہے۔ خیر یہ بتاؤ، تمہارا کہیں جنگلوں میں بسیرا کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ وہ کیا ہے کہ ایک کٹیا بنا کر درویشوں کی طرح۔ شٹ اپ اینی، تم اگر میرے لیے کوئی اچھی بات نہیں سوچ سکتی تو پلیز تنہا چھوڑ دو۔ انہوں نے بہت ضبط سے کہا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، تمہارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ تم فوراً سے بیشتر شادی کر لو۔ گھر بدلنے یا شہر چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہاں بھی تنہا ہو وہاں بھی تنہا ہوگے، جبکہ تمہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے جو تمہارے دکھ شیئر کر سکے۔ آخر کب تک تم اس حقیقت سے انکار کرتے رہو گے؟ بوڑھے ہو جاؤ گے راضی تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اچھا، وہ طنزیہ ہنسے، اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے پوچھنے والے بہت ہیں، ماں باپ، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہیں رہے تو بھائی بھابیاں، ان کے بچے، پھر بہنیں بھی، وہ کہ اپنے گھروں کی ہیں پھر بھی میرا خیال رکھتی ہیں، اور مجھے سب ایک ساتھ چھوڑ گئے۔ انہوں نے تلخی سے ہونٹ بھینجے تھے۔ ہاں، اینی نے ہاں کی صورت گہری سانس کھینچی تھی۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے راضی، سب ایک ساتھ چلے گئے۔ رجا، شیری ماما۔ سنو، رجا کو کیا ہوا تھا؟ وہ تو ابھی بہت کم عمر تھی، بس اس کی کم عمری ہی سے لے ڈوبی، بلکہ اس کے ساتھ سب کو۔ اگر وہ سمجھدار ہوتی تو نہ خود جاتی نہ کسی کو جانے دیتی۔ انہوں نے کچھ بے دہانی میں کہا تو اینی چونک کر بولی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب ہمیں کسی اور موضوع پر بات کرنی چاہیے، یا چلو پہلے ناشتہ کر لیں۔ وہ بہت سنبھل کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اینی تیسرے دن ہی چلی گئی تھی، اور ان کا نئے گھر کی سیٹنگ اور اس میں شفٹ ہونے تک دھیان بٹا رہا۔ اس کے بعد جب وہی معاملات شروع ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ اینی ٹھیک کہتی تھی، وہ گھر بدلیں یا شہر چھوڑیں، رہیں گے تنہا، یعنی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہی تنہائیاں تھیں جن میں یادوں کے ناگ پھن پھیلائے انہی کی طرف لپکتے تھے۔ اکثر ساری ساری رات آنکھوں میں کٹ جاتی، اور دن میں خود کو مصروف رکھنے کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا کہ زندگی یوں نہیں گزر سکتی، کوئی ہمدم ہم نوا ہونا چاہیے، اور انہیں پہلا خیال اینی کا آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی بات یاد آئی تھی، مجھے لگتا ہے راضی کسی دن اچانک ٹھوکر سے تمہارا سارا غرور چکنا چور ہو جائے گا، پھر تم جھولی پھیلا کر رحم کی بھیک مانگتے نظر آؤ گے، اور میں دعا کرتی ہوں جس سے تم رحم کی بھیک مانگو وہ تمہاری طرح
ظالم ہو۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کا خیال جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو اب تک اپنا آپ نہیں منوا سکی تھی، اس مقام پر جانے کیسے ان کی ہر سوچ پر حاوی ہو رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ اس موقع پر ان کے پاس آن موجود ہوتی تھی جب وہ کسی اچھے دوست کی اشد ضرورت محسوس کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی جسے وہ نظر انداز نہیں کر پا رہے تھے، اور اس کے ساتھ انہیں اپنا غرور بھی بے حد عزیز تھا، اس لیے کافی دن انہیں سوچنے میں لگ گئے۔ اس کے بعد بھی اینی کے پاس یوں گئے تھے جیسے اس پر احسان کر رہے ہوں۔ بہت ظلم کر لیا میں نے تم پر، سوچتا ہوں اب بس کروں۔ تھک گئے ہو؟ وہ ہنسی۔ نہیں، مجھے تمہارا خیال آیا تم تھک گئی ہوگی، وہ کہہ کر فوراً بات بدل گئے۔ تم بھی چھٹی پر آئی ہو اور کتنا عرصہ رہو گی؟ بس اب تو 10 دن رہ گئے ہیں میری چھٹی ختم ہونے میں، اس نے بتایا تو وہ قدرے رک کر بولے۔ اور اگر میں کہوں ہمیشہ کی چھٹی لے لو، یعنی چھوڑ دو جاب، تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، وہ فوراً بولی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایگریمنٹ کر چکی ہوں، زندگی بھر کا ایگریمنٹ۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کا لفافہ تھا۔ ان کی طرف بڑھا کر بولی، یہ میرا ایگریمنٹ ہے۔ انہوں نے نہ سمجھنے والے انداز میں لفافہ کھول کر اپنے تئیں کوئی کاغذ نکالنا چاہا، لیکن جگمگاتا ہوا شادی کا کارڈ ہاتھ میں آ گیا، جس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد انہوں نے اسے دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، میری لمبی چھٹی اسی سلسلے میں تھی۔ بہت دنوں سے میں تمہارے پاس آنے کا سوچ رہی تھی، لیکن کیا کروں، وقت ہی نہیں ملتا۔ اصل میں ساری شاپنگ میں خود ہی کر رہی ہوں، کیونکہ اس معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ خیر تم شادی میں تو آؤ گے نا؟ انہوں نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ارے میں نے تم سے چائے کا تو پوچھا ہی نہیں، 1 منٹ ابھی لے کر آتی ہوں۔ نہیں چائے رہنے دو، انہوں نے روک دیا۔ پھر اپنی بات رکھنے کی خاطر کہنے لگے، میں بھی تمہیں یہی مشورہ دینے والا تھا کہ جاب چھوڑ کر گھر بساؤ، اور تم پر میرے مشورے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اچانک انہیں کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ سوچوں گا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو جا کہاں رہے ہو؟ کچھ دیر رکو، ڈیڈی آنے والے ہیں، ان سے مل کر جانا۔ پھر صحیح، بلکہ تمہاری شادی میں ملاقات ہو جائے گی۔ اوکے، وہ مسکرا کر دروازے کی طرف بڑھے تو وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی باہر تک آ گئی، اور جیسے ہی انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا پکار کر کہنے لگی، راضی، شاید تمہیں یاد ہو، ایک بار میں نے کہا تھا کہ ہم اکثر اس پلیٹ فارم پر ملیں گے جہاں سے تمہاری روانگی ہوگی اور میری آمد۔ مجھے لگتا ہے آج کچھ الٹ ہو گیا ہے نا؟ یہی حقیقت تھی، لیکن اس مقام پر ان کے لیے اعتراف کرنا ممکن نہیں تھا، اور کوشش کے باوجود نفی میں بھی سر نہیں ہلا سکے۔ بس ایک نظر اسے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھے اور فوراً اسٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی ان کی، یوں لگ رہا تھا جیسے اب زندگی ان سے انتقام لے رہی ہو، لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اس کے برعکس خود کو یہ کہہ کر بہلانے لگے کہ ان کے دل میں اینی کے لیے کبھی کوئی نرم گوشہ تھا ہی نہیں، اور اسی کے بار بار ٹوکنے سے آج وہ اس کے پاس چلے آئے تھے، ورنہ انہیں کیا کمی تھی، اور کمی تو واقعی نہیں تھی، لیکن دل کی بڑھتی ہوئی ویرانی جانے کیا کہہ رہی تھی، جس سے قصدن نظریں چرا کر انہوں نے گاڑی گھر کے مخالف راستے پر ڈال دی تھی۔ یہ سریعاً فرار تھا، اور شاید زندگی میں پہلی بار وہ حقائق سے دور بھاگ رہے تھے۔ کتنی دیر مختلف سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتے رہے، جب سرمئی شام کے آنچل پر اکا دکا ستارے چمکنے لگے، تب گھر کا خیال آتے ہی انہوں نے راؤنڈ اباؤٹ سے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈالی تھی کہ فٹ پاتھ پر تیز قدموں سے چلتی لڑکی کو دیکھ کر ان کے ذہن میں چمکا ہوا تھا، ریجا۔ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ انہوں نے فوراً گاڑی روک دی اور پلٹ کر دیکھا، وہ 5-6 ماہ کے بچے کو کندھے سے لگائے تیز تیز چلی جا رہی تھی۔ وہ اتر کر اس کے تعاقب میں چل پڑے۔ لوگوں کے ہجوم میں بار بار وہ نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی، اور ایسے میں ان کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگتا۔ کاش وہ راستے کا خیال کیے بغیر بھاگ کر اسے پکڑ سکتے یا اونچی آواز میں پکارتے۔ یہاں بھی وہ خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے، لیکن سارا دھیان اس کی طرف تھا۔ پہلے وہ دائیں طرف مڑی، پھر روڈ کراس کر کے ایک گلی میں داخل ہو گئی تو اس کے پیچھے آتے ہوئے انہیں لگا جیسے وہ اپنی سطح سے بہت نیچے آ گئے ہوں۔ واقعی ایسے راستوں پر چلنے کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ پھر اسے ایک دروازے کا تالا کھولتے دیکھ کر وہ رک گئے، اور اس کے اندر جانے کے کچھ دیر بعد آ کر دروازے پر دستک دی تو کون کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا، اور انہیں دیکھتے ہی وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ فوراً کچھ نہیں بولے، اندر داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور حیران نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ بائیں طرف کونے میں مٹی کے تیل کا چولہا رکھا تھا، ساتھ کچھ برتن، درمیان میں ایک چٹائی بچھی تھی۔ پھر دائیں طرف دیوار کے ساتھ لگی چارپائی پر لیٹے بچے کو دیکھتے ہی وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھے تھے کہ وہ سامنے آ گئی۔ یہ میرا بچہ ہے، اگر آپ نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں شور مچا کر سارا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ شٹ اپ، انہوں نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، پھر بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے دانت پیس کر بولے، تمہیں زندہ دیکھ کر مجھے جتنا دکھ ہوا ہے اتنا کسی کے مرنے کا نہیں ہوا۔ کیا سلوک کروں میں تمہارے ساتھ، بتاؤ؟ میرے بال چھوڑیں۔ وہ تکلیف کی شدت سے رونے لگی تو انہوں نے جھٹکا دے کر اسے دور گرایا، پھر بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولے، یہ شیری ہے، میرا شیری، اسے میں پھر سے پرورش کروں گا، اس طرح نہیں جیسے پہلے کیا تھا، اب یہ میرے خاندان کا نام روشن کرے گا۔
نہیں، وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی پھر سامنے آ گئی۔ اپنے بچے کی پرورش میں خود کروں گی، کوئی نہیں لے جا سکتا اسے، اس کا باپ بھی نہیں۔ اس کا باپ؟ انہوں نے سرتاپا اسے دیکھا، پھر بہت ضبط سے بولے، اس کا باپ اسے لینے کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنے مار کر مرنے کا شوق پورا کر چکا ہے۔ نہیں راضی، آپ کچھ غلط کہہ گئے ہیں۔ وہ ایک دم ان کا بازو تھام کر چلائی، یہی سچ ہے۔ وہ شاید گرنے لگے تھے جب ہی فوراً چارپائی پر بیٹھ گئے اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی، تو وہ کچھ دیر اس کے ہلتے وجود کو دیکھنے کے بعد وہ ٹوک کر بولے، تم کیوں روتی ہو؟ تم تو چھوڑ گئی تھی اسے۔ لیکن میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ وہ… رونے کے باعث اس کی آواز ساتھ چھوڑ گئی۔ بہرحال میں تمہیں کوئی دوش نہیں دوں گا اگر تم یہ بچہ مجھے دے دو، انہوں نے کہا تو اس نے چیل کی طرح ان کے ہاتھوں سے جپٹ کر بچہ اپنے سینے میں چھپا لیا۔ نہیں نہیں راضی، اسی کی خاطر تو میں نے زندہ رہنا منظور کیا۔ یہ آپ کو دے دوں تو میرے پاس کیا رہے گا؟ بہت کچھ دے سکتا ہوں میں تمہیں۔ وہ بہت کچھ آپ کو مبارک ہو، اور اب آپ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں اور آئندہ کبھی ادھر مت آئیے گا۔ وہ مزید کچھ سننا نہیں چاہتی تھی جب ہی ان کی طرف سے پیٹھ موڑ گئی۔ تم جذباتی ہو رہی ہو رجا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم ابھی کم عمر ہو، میں تمہارے لیے بہت اچھا… خدا کے لیے خاموش ہو جائیں، وہ چیخ پڑی، مجھے آپ کی بات نہیں سننی۔ ٹھیک ہے مت سنو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ بچہ میرے خاندان کا وارث ہے، اور اپنے وارث کو میں اس گٹھیا میں نہیں رہنے دوں گا۔ وہ دروازے تک جا کر غالباً مزید کچھ باور کرانے کو پلٹتے کہ وہ بول پڑی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، دیکھتی ہوں میرا بچہ کون مجھ سے چھین سکتا ہے۔ وہ اس کے تنفر پر ایک پل کو حیران ہوئے تھے، پھر فوراً باہر نکل آئے، اور اس رات وہ تنہا نہیں تھے۔ ہر طرف شہری کا بچہ کھیلتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور انہیں لگا جیسے ان کی زندگی کو کنارہ مل گیا ہو۔ کس قدر خود غرضی تھی کہ ان کے پیش نظر صرف اپنی زندگی کا مقصد تھا، اور وہ لڑکی جو بچے کی ماں تھی اس کا کوئی خیال نہیں، بلکہ اس کے بارے میں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کمزور سی لڑکی کہاں تک ان کا مقابلہ کر سکے گی۔ اگر دھیرج سے نہیں مانی تو وہ بچے کو چھین لائیں گے۔ بہرحال اگلے دن وہ آفس سے نکلے تو پھر اس کے پاس جا پہنچے، اور وہ انہیں دیکھ کر حیران نہیں ہوئی نہ پریشان، بلکہ جیسے ان کی آمد کا یقین ہو۔ میں آپ کو بچے کے پاس آنے سے نہیں روکوں گی، آپ جب چاہیں اس کے پاس آ سکتے ہیں، لیکن کبھی اسے لے جانے کی بات نہ کیجیے گا، وہ سہولت سے کہتے ہوئے کونے میں چولہے کے پاس جا بیٹھی، تو انہوں نے بمشکل خود کو اس کی بات کا جواب دینے سے باز رکھا اور بچے کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ انہیں اس میں شہری کا عکس نظر آ رہا تھا، جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو۔ چائے؟ اس کی آواز پر انہوں نے چونک کر دیکھا، وہ مگ لیے کھڑی تھی۔ نو تھینکس، وہ منع کر کے پھر بچے پر جھک گئے، اور کنکھیوں سے دیکھا وہ چٹائی پر بیٹھی وہی چائے پی رہی تھی۔ جانے کیا سوچ کر وہ سیدھے ہو بیٹھے اور براہ راست اسے دیکھنے لگے۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ اگر نروس ہوئی بھی تو ظاہر نہیں کیا۔ تم گھر سے باقاعدہ پلان کے تحت نکلی تھی یا کسی نے تمہیں مرنے سے بچا لیا ہے؟ انہوں نے اس کی بات انسنی کر کے پوچھا تو وہ چائے کا کپ نیچے رکھ کر بولی، اگر باقاعدہ پلان کے تحت نکلتی تو بہت کچھ لے کر نکلتی۔ مرنے کا ارادہ تھا، مگر دوسری بار بھی آپ نے بچا لیا۔ میں نے… وہ حیران ہوئے۔ ہاں راضی، جب میں لہروں میں بہت دور تک نکل گئی تھی تو مجھے اچانک آپ کی بات یاد آئی تھی کہ ہر انسان کے اندر ایک امید زندہ رہنی چاہیے، بلکہ رہتی ہے، جو اگر حالات خراب سے خراب تر ہو جائیں تب بھی اسے زندہ رہنے پر اکساتی ہے، اور میرے اندر تو بچے کی صورت نئی آج سمک رہی تھی۔ آپ کی بات یاد آنے پر میں نے اپنی زندگی کا مقصد بھی پا لیا تھا۔ پھر تم واپس گھر کیوں نہیں لوٹ آئیں؟ انہوں نے فوراً پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی دکھ سے بولی، نہیں، میں وہاں نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ شیری نے مجھ پر بہت گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ ان کے ہونٹ بھیجنے پر سر جھکا کر بولی، آئی ایم سوری، اب ساری باتوں کا بھول جانا اچھا ہے۔ میں رات شیری کے لیے بہت روئی ہوں، اور میں نے اسے معاف بھی کر دیا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ بھی مجھے معاف کر دیں، اس بات پر بھی کہ میں اپنا بچہ آپ کو نہیں دے سکتی۔ رجا پلیز۔ وہ بے اختیار چارپائی سے اتر کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اس بچے سے میرے خاندان کا نام چلے گا۔ صرف اسی سے کیوں؟ آپ شادی کر لیں تو نام چلانے والے اور بھی آ جائیں گے۔ اس کے اتنے آرام سے کہنے پر وہ اور بھی سلگ گئے۔ مجھے اگر شادی کرنی ہوتی تو میں بہت پہلے کرتا، اب ممکن نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ ہمیشہ راجہ اندر بنے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ خود پسندی کی انتہا ہے راضی، اور اس میں نقصان بھی آپ ہی کا ہوگا، ورنہ اس سے پہلے کہ لوگ آپ کی نفی کریں آپ خود اپنی ذات کی نفی کرنا سیکھیں۔ وہ اتنی سی لڑکی آئینہ دکھا کر انہیں سمجھا رہی تھی، آپ نے خود پر جو آئینی کھول چڑھا رکھا ہے اسے اتار پھینکیں۔ عام انسانوں کی سطح پر آ کر آپ تنہا نہیں رہیں گے۔ میں اپنی تنہائیوں سے شاکی نہیں ہوں۔ انہوں نے تنفر سے اس قدر کہا تھا کہ وہ چیخ کر فوراً بولی، پھر بچہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ تاکہ اسے اچھا گھر، اچھا ماحول اور بہترین تعلیم دے سکوں، جو تم نہیں دے سکتی۔ میں اسے کیا دے سکتی ہوں کیا نہیں، یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ میں اس پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ وہ جانے اسے کیا باور کرانا چاہ رہے تھے، جس پر وہ بھی جتا کر بولی، مجھ سے زیادہ پھر بھی نہیں، اور اب آپ جا سکتے ہیں۔ تم…
انہیں بے حد توہین کا احساس ہوا۔ اٹھتے ہوئے بولے، تم اچھا نہیں کر رہی، میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ یاد رکھو میں تم سے بچہ چھین بھی سکتا ہوں۔ جانتی ہوں کتنے ظالم ہیں آپ، لیکن میں بھی اب وہ کمزور اور بزدل لڑکی نہیں ہوں۔ اپنے بچے کے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتی ہوں۔ وہ کسی طرح مروب نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ضبط کا دامن تھامے بہت دھیرے سے بول رہی تھی، اور ان کا ضبط جواب دینے لگا تھا جب یہ فرش کو ٹھوکر مارتے باہر نکل آئے۔ پھر اگلے 3 دن وہ اس سے بچہ لینے کے طریقوں پر غور کرتے رہے، لیکن کوئی ایسا قانون نہیں تھا جس میں ماں کے ہوتے ہوئے بچہ ان کی تحویل میں دے دیا جاتا، جب تک ماں دوسری شادی نہ کرے، یا پھر اس کی رضامندی ضروری تھی، اور اسی کی رضامندی کے لیے وہ بار بار اس کے دروازے پر جا کر اپنی توہین نہیں کروا سکتے تھے، بلکہ اب تو اس کے پاس جانے کا خیال ہی توہین آمیز تھا۔ اسے پہلی بار ہی جھٹک کر انہوں نے اینی کو بلا لیا تھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اینی، انہوں نے کہا تو اس نے فوراً پوچھا، کیا شادی کر رہے ہو؟ وہ بھی کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے شہری کا بچہ چاہیے۔ شہری کا بچہ؟ یہ تم شہری کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی اس کا کوئی بچہ ہے؟ اینی سمجھ نہیں پائی، تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسے رجا کے بارے میں اور اس کے تمام حالات بتائے۔ پھر کہنے لگے، وہ لڑکی جانے کیوں ضد میں آ گئی ہے، حالانکہ وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، بچے کو کیا پالے گی؟ تم اسے سمجھاؤ پلیز۔ اینی پتہ نہیں رجا کے بارے میں سن کر حیران تھی یا کسی اور سوچ میں گم، کہ ان کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، جس پر وہ اپنی جھنجھلاہٹ چھپا کر بولے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری بات مان لے گی، تم ایک بار اس کے پاس جاؤ تو۔ میرا خیال تھا راضی پہ در پہ صدمات نے تمہیں توڑ دیا ہوگا، لیکن وہ اپنی سوچوں سے نکل کر بولی، تم تو اور بھی ظالم ہو گئے ہو، اور میں تمہاری طرح نہیں ہو سکتی کہ ماں کی گود سے چھین کر بچہ تمہارے حوالے کر دوں۔ آئی ایم سوری، تم دوستی کا حق ادا نہیں کر رہی اینی۔ وہ اندر ہی اندر تلملا گئے تھے، تم کبھی میرے دوست تھے ہی نہیں، یہ بات مجھے بہت پہلے سمجھ لینا چاہیے تھی، وہ تعصب سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، اور پھر چاروں اور نظر ڈالتے ہوئے بولے، غریب کا چراغ چھین کر بھی تمہارے گھر میں اجالا نہیں ہو سکتا راضی، جب تک اپنے دل کو خود غرضیوں کے اندھیروں سے نہیں نکالو گے۔ بچہ بچہ، تمہیں بچہ چاہیے، اور بچے کی ماں کے لیے تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ ان کی آواز اپنے آپ دھیمی ہو گئی تھی۔ صرف اتنا اور کہوں گی کہ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جس سے تم رحم کی بھیک مانگ رہے ہو وہ تمہاری طرح ظالم ہے، ویری اسٹرانگ اور ویری کرول۔ ہا ہا ہا۔ اینی اپنی ہنسی دور دیوار میں چھوڑ گئی تھی، جس کی بازگشت نے انہیں تمام رات سونے نہیں دیا تھا، مسلسل جھنجھوڑ کر انہیں اس لڑکی کا احساس دلاتی رہی تھی جو ماں بن کر ان کے مقابل ڈٹ گئی تھی۔ کبھی وہ عام سی بھی عام لڑکی تھی، پھر انہوں نے ہی اسے خاص بنا کر سب سے اس کی اہمیت تسلیم کروائی تھی، اور اب وہ اپنے آپ کو خود منوا رہی تھی۔ ان کی نظروں میں اس کا ہر روپ سمانے لگا تھا، کبھی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہوئی، کبھی لائٹر کا شعلہ جلاتی بجھاتی، کبھی گلدستے میں سے پھول نکال کر ان کی طرف بڑھاتی ہوئی، اور انہوں نے ایک بار بھی اس کا تصور جھٹکنے کی کوشش نہیں کی، شاید اس لیے کہ ان کی شخصیت پر چڑھا آئینی خول ٹوٹ چکا تھا، اور دل پر چھائے خود غرضیوں کے بادل چھوٹتے ہی وہ شدت سے صبح کا اجالا کرنے کے لیے ننھے چراغ کے ساتھ اپنی ذات کا مان دے کر چراغ جلانے والی کو بھی لا سکیں، اور صبح اپنے وقت پر ہوئی تھی۔ وہ بہت عجلت میں تیار ہو کر نکلے اور اسپیڈ سے گاڑی دوڑاتے ہوئے اس تک جا پہنچے تھے۔ وہ اتنی صبح انہیں دیکھ کر حیران اور زیادہ پریشان ہو گئی، اور وہ اتنا بااعتماد شخص گڑبڑا گیا تھا۔ آپ بچے کو لینے آئے ہیں؟ اس نے قدرے سہم کر بچے کو اٹھا کر سینے میں چھپا لیا تو انہوں نے بے خیالی میں اس بات میں سر ہلایا، لیکن فوراً احساس ہونے پر وہ سٹ پٹا کر بولے، نہیں، میرا مطلب ہے تمہیں اور صرف تمہیں۔ صرف مجھے؟ اس کے الجھ کر پوچھنے پر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی کہ اس کی الجھن اور آمادگی کے درمیان بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا، جسے سمیٹنے کے لیے انہیں بس اتنا ہی تو کہنا تھا، بچے کے ساتھ۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔